الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ کافر عورت، اس کے لیے اس کے شوہر کی بات صرف اس کے شوہر کی بات ہے۔ ایمان والی عورت کے لیے شوہر کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ایک تو شوہر کو خوش رکھنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ شوہر تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارا جہنم بھی ہے، مطلب تمہارے اپنے شوہر کے رویے سے یہ طے ہوگا کہ تم کو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ محبت تو دنیا میں ہر عورت اپنے شوہر سے کرتی ہے، کیا کافر عورت اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی؟ محبت کرنا آسان کام ہے، اطاعت کرنا مشکل کام ہے۔ اچھی بیوی وہ ہے جس کی زندگی میں آتے ہی بیٹا اپنے ماں باپ سے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اور فاسق عورت تو شادی کرتے ہی اس کا سب سے پہلا پلان ہوتا ہے لڑکے کو کھینچ کے ماں باپ سے الگ کر دو۔ آپ کی ساس آپ کے شوہر کی جنت ہے، اگر آپ نے اس کی زندگی میں آتے ہی اس کو اس کی جنت سے جدا کر دیا، آپ اپنے شوہر کی خیرخواہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ مومنہ عورت تو اپنے جسم ہی کو نہیں، اپنے جذبات کو بھی اپنے شوہر کی امانت سمجھتی، تو وہ شادی سے پہلے اس کے خزانے کی حفاظت کرتی ہے۔ جب شادی ہوتی ہے نا تو اس کا شوہر اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہوتا ہے، تو جو خزانہ اس نے اپنے شوہر کے لیے بچا کر کے رکھا ہوتا ہے نا، اس کو پھر وہ ایسا اپنے شوہر پہ لٹاتی ہے نا، اس کا شوہر غنی ہو جاتا ہے۔ مومنہ عورت کا شوہر دنیا کا سب سے مالدار آدمی ہوتا ہے، سب سے غنی۔ جب شوہر بے سہارا ہو جائے نا، اس کا سب سے بڑا سہارا کون بنتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس آئے گھبرائے ہوئے، ذہین ترین انسان ہے انسانی تاریخ کے، لیکن مرد ایک مرحلے میں آ کر کے بہت کمزور ہو جاتا ہے، اس کمزوری میں اس کا سہارا کون بنتا ہے؟ اس کی بیوی بنتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اس دنیا میں ہم کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے جہان کا خالق ہے، ہم انسانوں کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ مردوں کا بھی خالق ہے اور عورتوں کا بھی خالق ہے، اور دنیا میں بسنے والے چاہے مرد ہوں یا عورت، دونوں کی دنیاوی زندگی ایک امتحان ہے، آزمائش ہے۔ ہم سب ایک ایگزام سے گزر رہے ہیں۔ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان ہال کی طرح ہے، ہم میں سے ہر کوئی امتحان دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ نے موت اور زندگی بنائی ہے تاکہ تم کو آزمائے۔ تو ہم میں سے ہر کسی کا امتحان چل رہا ہے، آزمائش چل رہی ہے۔ مردوں کی بھی آزمائش ہے اور عورتوں کی بھی آزمائش ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے عورتیں مردوں کی طرح نہیں ہیں اور مرد عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ دونوں کا جسم، دونوں کا ذہن، دونوں کی نفسیات، سائیکالوجی، چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ، ان کا زاویہ فکر و فہم، سمجھنے کا طریقہ، چیزوں کو اینالائز کرنے کا طریقہ بہت مختلف ہے۔ عورت مرد سے بہت مختلف ہے، مرد عورتوں سے بہت مختلف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، مرد عورتوں کی طرح نہیں ہوتے، تو مرد عورتوں کی طرح نہیں ہوتے تو عورتیں بھی مردوں کی طرح نہیں ہوتی ہیں۔ دونوں کا جسم بھی الگ ہے اور دونوں کا ذہن بھی الگ ہے، ان کی نفسیات بھی الگ ہے، ان کی سائیکالوجی بھی الگ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے دو الگ الگ قسم کے لوگوں کا امتحان ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے امتحان مردوں کا بھی ہے، امتحان عورتوں کا بھی ہے۔ جو چیزیں ان میں کامن ہیں اس میں امتحان دونوں کا سیم ہے، اور جو چیزیں ان کے اندر ڈفرینس ہیں اس میں امتحان بھی الگ ہے۔ الگ الگ سبجیکٹ ہیں نا امتحانات کے،
جس امتحان کو دینے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں اس کے سبجیکٹ الگ الگ ہیں. تو کچھ سبجیکٹ ہیں جو عورتوں اور مردوں میں دونوں میں کامن ہے. بھائی جیسے توحید ہے, جیسے توحید کا مطالبہ ایک مسلمان مرد سے ہے ویسے ہی توحید کا مطالبہ ایک مسلمان عورت سے بھی ہے. عبادات کے معاملات ہیں تو جیسے عبادات کے تقاضے مردوں سے ہے ویسے ہی عبادات کا تقاضا عورتوں سے بھی ہے. شرائط مختلف ہو سکتے ہیں, عبادت ادا کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں, پر عبادات کا مطالبہ جیسے مردوں سے ہے ویسے ہی عورتوں سے. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, جیسے مردوں سے طلب کیا گیا ہے ویسے ہی عورتوں سے بھی طلب کیا گیا ہے. طریقے ادائیگی کے الگ الگ ہو سکتے ہیں, شرائط اسباب الگ الگ ہو سکتے ہیں, پر امتحان تو سیم ہے. تو عقیدے میں, عبادات میں تو تقریباً ایک جیسا ہی دونوں کا امتحان ہے. لیکن جو ہمارا ایک سماجی تانا بانا ہے, اس سماج میں عورتوں کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کی ذمہ داریوں سے الگ رکھی ہیں, کیونکہ عورتوں کا مزاج, عورتوں کی نفسیات, ان کی صلاحیتیں, ان کا دل اور دماغ مردوں کے مزاج, ان کی نفسیات, ان کی صلاحیتوں, ان کے دل و دماغ سے الگ ہے. تو سماجی سطح پر عورت کا امتحان مرد کے امتحان سے الگ ہے. سماجی سطح پر, سوشل سطح پر مرد کے سر پہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی ذمہ داریاں ڈالی ہیں عورتوں کو جن سے اللہ تعالیٰ نے آزاد رکھا ہے نا. بیسک چیز ہے بھائی یہ دین کی. جیسے پیسہ کما کر کے گھر کی مالی ضرورتیں پوری کرنے کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں پہ ڈالی ہے, عورتوں کو اس سے اللہ تعالیٰ نے آزاد رکھا ہے. چاہے عورت کروڑ پتی کیوں نہ ہو, گھر میں فاقہ ہی کیوں نہ چل رہا ہو, کھانا فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے. علاج فراہم کرنا بچوں کو کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے. سارے جو ایکسپینسز ہیں مالی وہ سب اللہ تعالیٰ نے مرد کے کندھے پر ڈال دیے. عورتوں کو ان ذمہ داریوں سے اللہ رب العالمین نے آزاد رکھا ہے. لیکن مرد عورتوں پر بھی کچھ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ایسی ڈالی ہیں جن سے مردوں کو آزاد رکھا ہے. عورت کی کچھ الگ طرح کے امتحانات ہیں اور مرد کی کچھ الگ طرح کے امتحانات ہیں. بھئی عقیدے اور عبادات میں تو دونوں سیم ہیں, لیکن سماجی سطح پہ عورت کی ذمہ داریاں الگ ہیں, اس کے امتحانات الگ ہیں مرد سے. سماجی سطح پر عقیدے کے بعد, عبادات کے بعد عورت کے لیے دنیا میں سب سے بڑا امتحان ہے اس کا شوہر. زمین پر بسنے والی مسلمان عورت کے لیے عقیدہ تو بھائی سب سے چاہیے, توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, عبادتیں تو سب سے مطلوب ہیں, لیکن سماجی سطح پر ایک عورت کے لیے دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مطلب آزمائش, سب سے بڑا امتحان ایک عورت کے لیے کیا ہے؟ اس کا شوہر. یعنی اس کو سمجھیں, سارے درس میں سب سے اہم ترین بات یہی ہے, قیامت کے دن آپ جنت میں جائیں گی یا جہنم میں جائیں گی, اس کا ڈیپینڈنس اس بات پر ہے کہ دنیا میں آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا. عقیدے اور عبادات کے بعد قیامت کے دن آپ کی نجات کا فیصلہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ نے دنیا میں اپنے شوہر کے حقوق ادا کیے کہ نہیں ادا کیے. اس کی بنیاد پر ایک عورت کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ اس کو جنت میں ڈالنا ہے یا جہنم میں ڈالنا ہے. چھوٹی بات نہیں ہے یہ. یعنی ایک عورت جہنم میں جائے گی یا جنت میں جائے گی, یہ فیصلہ کرنے کے لیے دیکھا جائے گا کہ دنیا میں جو اس کا شوہر تھا اس کے ساتھ اس کا سلوک اچھا تھا کہ برا تھا, اس نے اس کے حقوق ادا کیے کہ نہیں ادا کیے, شوہر کی جو ذمہ داریاں تھیں اس کے کندھوں پر, ان ذمہ داریوں کو اس نے کیسے ادا کیا. اور بہت بڑی تعداد میں عورتیں قیامت کے دن جہنم میں جائیں گی اپنے شوہر کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے, نافرمانی کی وجہ سے, ناشکری کی وجہ سے. بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مخاطب کر کے فرمایا, میں نے جہنم میں بہت بڑی تعداد میں تم کو دیکھا ہے. تو عورتوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا تکثرن اللعن, پہلی وجہ کہ تم لعنت ملامت بہت کرتی ہو, بد دعائیں بہت دیتی ہو. بد دعاؤں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے اگر کسی کو بد دعا دی, لعنت دی, سامنے والا اس لعنت کا مستحق نہیں تھا, لعنت پلٹ کر کے آپ ہی پہ آ جاتی ہے. فرمایا تم کثرت سے لعنت کرتی ہو اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. یعنی جہنم میں جانے کے دو بنیادی اسباب عورتوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا اس میں سے ایک بنیادی سبب کیا ہے؟
شوہر کی نافرمانی، اس کی ناشکری، اس کے حقوق ادا نہیں کرنا. اس لیے عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شوہر کی فرما برداری اصل میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے. شوہر ایک عورت کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. شوہر ایک عورت کی جنت بھی ہے اور ایک عورت کا جہنم بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ازات زوجین انت، کیا تم شوہر والی ہو، نکاح ہو گیا ہے تمہارا؟ تو خاتون نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیسا سلوک ہے تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ، کیسا رویہ اپنا رکھتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ما آلوہ الا ما عجزت ان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا میرے بس میں ہے میں نافرمانی نہیں کرتی اپنے شوہر کی. یعنی کوئی چیز جو وہ حکم دیتا ہے اگر میری طاقت کے اندر ہے تو میں کرتی ہوں. کوئی ایسی چیز کا مطالبہ کر دے جو میری طاقت سے باہر ہے تو میں نہیں کر سکتی، لیکن جتنا میرے بس میں ہے میں اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی. تو اللہ کے نبی نے ان کو نصیحت کی، فرمایا فانظری این انت من، تو تم اپنے شوہر کے ساتھ رویہ دیکھتی رہو، اس پہ غور کرتی رہو، اپنے شوہر کے ساتھ اپنے معاملات سنبھالتی رہو. فإنہ جنتکی ونارکی، کیونکہ تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارا جہنم بھی ہے. شوہر تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارا جہنم بھی ہے. مطلب تمہارے اپنے شوہر کے رویے سے یہ طے ہوگا کہ تم کو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. اگر جنت میں جانا چاہتی ہو اس کے حقوق ادا کرو، اس کے حقوق ادا نہیں کرو گی تو تمہارے لیے جہنم کا راستہ کھل جائے گا. تو بھائی پہلی بات تو یہی خواتین کو سمجھانا ہے اور آپ کو سمجھنا چاہیے شوہروں کو ہلکے میں مت لو. ہاں، شوہر کے معاملے کو اتنا آسان مت سمجھو، جو کیا نہیں کیا. ہاں، یہ شوہر تمہاری جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ اس کے ساتھ تمہارے رویے پر ہے. اس لیے اس کا جو ایمان ہے نا صرف اس کی عقیدے میں اور عبادات میں نہیں دکھتا ہے. ایمان اگر واقعتاً دل کے اندر موجود ہے تو اس کا ایمان اس کے اپنے شوہر کے ساتھ سلوک میں بھی دکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان عورت ہے، ایک مومنہ عورت ہے. بھئی ایمان کس چیز کا نام ہے؟ صرف زبان سے کلمہ پڑھ دینے کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان کا چراغ جب ایک عورت کے دل میں جلتا ہے نا تو اس کی روشنی سے اس کا کردار کا ہر گوشہ منور ہو جاتا ہے. اس کے رویے میں دکھتا ہے کہ یہ ایمان والی عورت ہے، اس کے شوہر کے ساتھ سلوک میں دکھتا ہے ہاں یہ مومنہ عورت ہے. اس کا ایمان اس کے شوہر کے ساتھ سلوک میں دکھائی دے رہا ہے کہ یہ مومنہ عورت کا سلوک ہے. تو صرف نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، عبادات اچھی کر لیں، عقیدہ مضبوط کر لیں، اتنا کافی نہیں ہے. دین کے دوسرے ارکان پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ واقعتاً مومنہ عورت ہیں تو آپ کا سلوک اپنے شوہر کے ساتھ ممتاز ہونا چاہیے، دکھائی دینا چاہیے. ایک کافر عورت بھی اپنی شوہر کے ساتھ ویسے ہی ہے جیسے ایک مومنہ عورت ہے، ایسا نہیں ہوگا. کافر عورت کا رویے اور مومن عورت کے رویے میں فرق ہونا چاہیے. کافر عورت کے لیے اس کا شوہر صرف اس کی دنیا ہے، لیکن مومنہ عورت کے لیے اس کا شوہر اس کی دنیا بھی ہے اور اس کی آخرت بھی. اس کافر عورت کے لیے شوہر کی خدمت صرف شوہر کی خدمت ہے. ایمان والی عورت کے لیے شوہر کی خدمت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. مسلمان عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اس کے حقوق ادا کرتی ہے اللہ کا حکم سمجھ کر کے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو خوش رکھوں تاکہ میرا رب مجھ سے خوش رہے. وہ اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ دنیا میں اس کے لیے عبادت ہے. عبادت کس کا نام ہے؟ اس عمل کا نام جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. ایمان والی عورت اپنے شوہر کی خدمت اس احساس کے ساتھ کرتی ہے. بھئی محبت تو دنیا میں ہر عورت اپنے شوہر سے کرتی ہے، کیا کافر عورت اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی؟ محبت کرنا آسان کام ہے، اطاعت کرنا مشکل کام ہے. محبت ہر کوئی کر لیتا ہے، فرما برداری کرنا مشکل ہوتی ہے. اپنے آپ کو شوہر کے کنٹرول میں دینا مشکل ہوتا ہے، شوہر کی باتوں کو ماننا مشکل ہوتا ہے. کافر عورت اس کے لیے اس کے شوہر کی بات صرف اس کے شوہر کی بات ہے. ایمان والی عورت کے لیے شوہر کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اگر وہ کسی مباح چیز کا حکم دے رہے تھے وہ اس لیے ماننا ہے اس کو کیونکہ اس کی فرما برداری کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وہ اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے کیونکہ اس کو خوش رکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. تو شوہر کو خوش رکھنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے. تو مسلمان بیوی ایک مثالی بیوی ہوتی ہے.
کون کون سی خوبیاں ہیں جو ایک مسلمان عورت کے اندر پائی جانی چاہیے؟ ایمان والی عورت کے اندر سب سے اعلیٰ ترین خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے دین کے معاملے میں اس کی مددگار ہوتی ہے، اپنے شوہر کا دین میں تعاون کرتی ہے۔ ایک اچھی بیوی کی، ایک مومنہ بیوی کی، ایک مثالی بیوی کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ مومنہ عورت جب ایک آدمی کے زندگی میں آتی ہے نا، تو ایک عورت کے زندگی میں آنے سے شوہر کے دین کا لیول بڑھ جانا چاہیے۔ اگر آپ جیسے ہی اپنے شوہر کی زندگی میں آئی ہیں، شوہر کے دین کا لیول بڑھ گیا ہے، آپ نے اس کے دین کو بوسٹ کرنے میں اس کا تعاون کیا ہے، آپ ایک اچھی بیوی ہیں۔ ایک اچھی بیوی کی علامت یہ ہے کہ وہ جیسے ہی ایک شوہر کی زندگی میں آتی ہے، اس کا اللہ کے ساتھ تقویٰ، اس کی عبادتیں، اس کی دینداری، اس کا لوگوں کے ساتھ اخلاق، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا معاملہ، اس کی نمازوں میں خشوع، اس کی عبادتوں میں للہیت اور اخلاص بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا بہترین مال کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا قلب شاکر، شکر گزار دل، ولسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان، وزوجۃ صالحۃ تعینک علی امر دینک، اور نیک بیوی جو دین کے معاملے میں تمہاری مدد کرے۔ اچھی عورت کون سی ہے؟ جو دین کے معاملے میں اپنے شوہر کی مدد کرے۔ اور دین کے معاملے میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے آتا ہے عقیدہ۔ اچھی بیوی وہ ہے کہ اگر اس کے شوہر کے عقیدے میں کوئی پرابلم ہے تو اپنے شوہر کے عقیدے کی اصلاح کرے۔ اب صورتحال یہ ہے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے بھائی کہ ہمارے معاشرے میں، اب آپ کے سماج کا کیا حال ہے نہیں معلوم، لیکن ہندوستان میں کئی جگہوں پر یہ مسئلہ ہے کہ ایک لڑکی ماشاء اللہ دیندار ہے، موحد ہے، عقیدے کی مضبوط ہے، توحید والی ہے، جاہل باپ اس کو لے جا کر کے کسی قبر پرست کے نکاح میں دے دیتا ہے، کسی بریلوی سے نکاح کرا دے رہا ہے، کسی مزار پرست سے نکاح کرا دے رہا ہے، کسی پیر پرست سے نکاح کرا دے رہا ہے۔ اب یہ موحد لڑکی بیچاری جس نے کبھی توحید پہ اپنی آنچ نہیں آنے دی، ایک قبر پرست کے نکاح میں جا کر کے اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، اپنی توحید سے سمجھوتا کرنے لگتی ہے۔ واللہ 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 کسی موحد لڑکی پہ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ اس کی شادی کسی قبر پرست سے کرا دی جائے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں موحد لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بیچاری دیندار موحد عقیدے کی پکی لڑکی، اس کو لے جا کر کے کسی مزار پرست کی نکاح میں دے دیا جاتا ہے۔ اور میں یہ بالکل فتوے کی زبان میں یہ بات بول رہا ہوں پورے اطمینان کے ساتھ، کسی توحید والی لڑکی کی شادی اگر اس کا باپ جبرن کسی مشرک سے کرا رہا ہے، کسی قبر پرست سے کرا رہا ہے، کسی مزار پرست سے کرا رہا ہے، کسی پیر پرست سے کرا رہا ہے، وہ قاضی کے پاس جائے، اپنا معاملہ رکھے اور اپنے باپ کی ولایت ختم کرا دے، ساقط کرا دے۔ قاضی کے پاس جا کر کے اپنا معاملہ رکھے گی، قاضی اس کے باپ کو سمجھائے گا، باپ نہیں مانے گا، اس کے باپ کی ولایت ساقط ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ اپنے کسی دوسرے قریبی ولی یا قاضی کے ولایت میں کسی موحد لڑکے سے نکاح کر لے، حق ہے اس کو حاصل۔ شریعت نے باپ کو اس لیے ولی بنایا ہے تاکہ باپ صحیح جگہ پر لڑکی کی شادی کرائے۔ تو باپ اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا، یعنی کسی شرابی جواری سے شادی کرا دینے سے زیادہ بدتر ہے کہ کسی قبر پرست سے ایک مسلمان لڑکی کی شادی کرا دی جائے۔ یہ تو حقیقت ہے نا بھائی، شرابی جواری چور ڈاکو ہونا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ قبر پرست اور مزار پرست ہونا ہے۔ تو اگر کسی شرابی سے نکاح کرا رہے ہیں تو لڑکی مخالفت کر سکتی ہے نا، کسی چور سے نکاح کرا رہا ہے تو لڑکی مخالفت کر سکتی ہے، تو کسی قبر پرست سے اگر اپنی بچی کی کوئی شادی کرا رہا ہے وہ لڑکی مخالفت کرے گی، باپ کی ولایت اس معاملے میں نہیں مانے گی، باپ نہیں مانتا ہے، باپ کو چھوڑ کر کے جو اس کا دوسرا قریبی ولی ہوگا اس کی ولایت سے کسی موحد لڑکے سے شادی کر لے گی وہ انشاءاللہ۔ لیکن ٹھیک ہے، کبھی کبھی معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی کرا دی لڑکی کی شادی، لڑکی اتنی سمجھدار نہیں تھی، اب ہو گیا نہیں کہا۔ یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی لڑکی خود بھی توحید پر نہیں ہوتی ہے، جب اس کا نکاح ہوا ہوتا ہے کسی قبر پرست کے ساتھ میں، بعد میں اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، توحید کی نعمت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ ایسی صورت میں ایک مسلمان عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر شوہر قبر پرست ہے، مزار پرست ہے، اس کے عقیدے میں کوئی خرابی ہے، اس کے منہج میں کوئی پرابلم ہے، مسلمان عورت اپنے شوہر کو ایسے جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہے۔ بھائی اصلی محبت یہ نہیں کہ دنیا میں آپ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، اصلی محبت تو یہ ہے کہ اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے آپ جنت میں جانا چاہتی ہیں۔
تو اگر شوہر سے سچی محبت ہے، اگر اس کے عقیدے میں کوئی پرابلم ہے، اس کی اصلاح کیجیے، اس کو توحید کی طرف بلائیے۔ آپ کو صحابیات کی تاریخ میں ایسی خواتین بھی ملیں گی جن کی دعوت پر ان کے شوہروں نے اسلام قبول کیا ہے۔ مشہور مثال ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہاں، ام سلیم بڑی جو ہے نا وہ ایک عظیم خواتین میں سے ایک خاتون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں سے۔ آپ لوگوں کو بھی موقع ملے تو کوئی آپ کی باجی ہوں یا کوئی مدرس ہوں تو حضرت ام سلیم کی سیرت پڑھیے۔ مسلمان عورت کو یعنی بڑی مثالی خاتون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائے گی تو اللہ نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو میں نے وہاں پر دیکھا اذا ہی برومیسا زوجۃ ابی طلحہ، میں نے دیکھا وہاں پہ رومیسا ہیں، ابو طلحہ کی بیوی۔ رومیسا حضرت ام سلیم کا اصلی نام تھا۔ جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، بڑی شاندار خاتون، بڑے عظیم ان کے واقعات ہیں۔ ایک مسلمان خاتون کے لیے ان کی زندگی میں بڑا سبق۔ تو حضرت ام سلیم، ان کے شوہر مشرک تھے، حضرت انس ابن مالک کی والدہ ہیں یہ۔ انس ابن مالک کے ابا کا انتقال ہو گیا تو حضرت ام سلیم کو رشتے آنے لگے۔ تو ایک رشتہ آیا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پر حضرت ابو طلحہ اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو جب ابو طلحہ کا رشتہ ام سلیم کے پاس آیا تو ام سلیم نے کہا آپ تو بڑے عظیم انسان ہیں، آپ جیسے انسان کا رشتہ کوئی کیسے ٹھکرا سکتا ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ بت پرست ہیں اور میں موحد ہوں، آپ مشرک ہیں، میں ایمان والی مسلمان عورت ہوں، تو ایک موحد اور مسلمان عورت کا نکاح ایک بت پرست سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آپ جس بت کی پوجا کرتے ہیں فلاں قبیلے کا ایک بڑھئی ہے جو اس کو تراشتا ہے، تو ذرا دماغ لگائیے، کیا کسی بڑھئی کے تراشے ہوئے بت کے سامنے سر جھکانا زیب دیتا ہے ہم کو؟ ابو طلحہ نے لالچ دیا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لو، میں سونے چاندی دوں گا آپ کو مہر میں۔ تو ام سلیم نے کہا مجھے آپ کے سونے چاندی کی حاجت نہیں ہے، آپ صرف اسلام قبول کر لیں، آپ کا اسلام قبول کرنا ہی میری مہر ہوگی، میں اور کوئی مہر نہیں لوں گی۔ ہاں اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 786 515 151 روپیہ مہر نہیں ملتی تھی جیسے ہمارے یہاں دیتے ہیں، مہر اچھی رقم دی جاتی تھی، پورا باغ لوگ مہر میں دے دیتے تھے، سونے چاندی کے دراہیم اور دینار مہر میں دیے جاتے تھے۔ لیکن انہوں نے گیو اپ کر دیا، انہوں نے کہا مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آپ اسلام قبول کر لیں، آپ کا اسلام ہی میرے لیے مہر ہوگا۔ ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم سے مہلت مانگی کہ آپ مجھے تھوڑا سا سوچنے کے لیے وقت دیجیے۔ پھر انہوں نے غور کیا، ان کو توحید کی دعوت سمجھ میں آئی، ان کو شرک کی نامعقولیت سمجھ میں آئی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ام سلیم سے ان کا نکاح ہو گیا، اور وہی ان کا اسلام ام سلیم کی مہر بن گیا۔ واللہ دنیا میں اس سے بڑا مہر کس کو دیا گیا ہوگا؟ ہاں، ایک اسلام، اور اسلام بھی کس کا؟ ایک صحابی کا، عام اسلام نہیں، ایک صحابی کا اسلام ان کو مہر میں ملا، اس سے بڑا مہر اور کس کو ملا ہوگا؟ تو مسلمان عورت اپنے اور بھی خواتین ہیں، اور کوئی خاتون آپ کو پتا ہے جس کی دعوت پر ان کے شوہر نے اسلام قبول کیا ہو؟ ہاں، اکرمہ ابن ابی جہل، ان کی بیوی تھی غالباً ام ہشام۔ اکرمہ ابن ابی جہل ان لوگوں میں سے تھے جو آخری وقت تک اللہ کے نبی سے لڑتے رہے، حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پہ بھی انہوں نے جب سارے لوگ اپنے گھر کے دروازے بند کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے امان کے لیے، اس وقت بھی انہوں نے لڑائی کی فتح مکہ میں، لیکن جب یہ بس نہیں چل پایا ان کا تو وہ بھاگ گئے، غالباً جدہ تک پہنچے، وہ کہیں باہر کے سفر پہ تھے، تو ان کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہا کہ آپ میرے شوہر کے لیے ایک امان نامہ لکھ دیجیے، میں ان کو سمجھاؤں گی۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے امان نامہ لکھ دیا، وہ گئیں اور اپنے شوہر کو دعوت دی اسلام کی طرف، اللہ کے نبی کا امان نامہ دکھایا۔ اکرمہ ابن ابی جہل نے اپنی بیوی کی دعوت پہ اسلام قبول کیا، نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ آگے کے دور میں ایک ابو جہل کے بیٹے تھے، لیکن آگے کے دور میں بہت اسلاموں کے بڑے جرنیل میں سے اسلام کے وہ ثابت ہوئے۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ تمہارے دین میں تمہاری مدد کرے، تو سب سے پہلے کس میں مدد کرنی ہے؟ اگر شوہر کے عقیدے میں کوئی پرابلم ہے تو مسلمان عورت خاموش نہیں بیٹھی رہتی ہے۔ شوہر اگر تعویذ گنڈے کرتا ہے، شوہر اگر اس کے قبر پرست ہے، مزاروں پر جاتا ہے، بدعتیں کرتا ہے، تو مسلمان عورت اپنے شوہر کی اصلاح کرتی ہے، عقیدے میں اس کی اصلاح کرتی ہے۔ پھر عقیدے کے بعد عبادات کا نمبر آتا ہے، تو مسلمان عورت عبادت میں بھی اپنے شوہر کا تعاون کرتی ہے۔ وہ اکیلے اپنی عبادات کر کے خود جنت کا راستہ آسان نہیں کرتی، وہ جنت کے راستے پہ اپنے شوہر کو بھی اپنا ہمسفر بناتی ہے۔
وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی ہے تو شوہر کو بستر پہ اکیلے نہیں چھوڑ دیتی، جگاتی ہے اس کو بھی جگا کر کے مسجد بھیجتی ہے. ہاں، اللہ کے نبی کی بڑی پیاری حدیث، اللہ نے فرمایا رحم اللہ امرأۃن، اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے، یا اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر رحم کرتا ہے. کون سی عورت؟ جو رات میں جاگتی ہے. قامت لیلہا، رات میں جاگ کر کے تہجد کی نماز پڑھتی ہے. وَأَيْقَظَتْ أَهْلَهَا، اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے. اکیلے تہجد نہیں پڑھتی بلکہ اپنے شوہر کو تہجد میں جگاتی ہے. فَإِنْ أَبَا فَنَزَجَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاء، اور اگر شوہر اٹھنے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کے چہرے پہ پانی سے چھینٹا مارتی ہے، جگا کر کے ساتھ میں تہجد پڑھتی ہے. بڑا یعنی محبت کا اس سے پیارا منظر ہی کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو. تو مسلمان عورت ٹھیک ہے بھائی، تہجد پڑھنے والی خواتین اگر ہیں تو بہت بڑی بات ہے. کم از کم یہ تو ہونا چاہیے نا کہ فجر کی نماز اگر آپ پڑھنے کے لیے اٹھ رہی ہیں، اپنے شوہر کو اٹھائیے، جگا کر کے اس کو مسجد بھیجیے، بچے کو بھی وہ ساتھ میں لے کر کے جائے. دیندار گھرانے کا تصور یہ ہوتا ہے کہ پورا گھرانہ فجر سے پہلے اٹھ جاتا ہے، اور یہ ہوتا تھا ہمارے معاشرے کے اندر. یہ تو تصور ہی نہیں تھا کہ اذان ہو اور لوگ سوئے پڑے رہے، پورا کا پورا گھر فجر سے پہلے کم از کم اٹھ جاتا ہے. بیوی گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، شوہر بچے کو لے کر کے مسجد میں گیا ہوا ہے، نماز پڑھ کر کے آ رہے ہیں، اجتماعی تلاوت کا مزاج بنا ہوا ہے. ہمارے یہاں دیہاتوں میں ہم نے دیکھا ہے، آج بھی میرے والد کا الحمدللہ معمول ہے، جب تک کہ وہ تلاوت نہ کر لیں ناشتہ نہیں کرتے. خواتین ایسی ہوتی تھی جب تک تلاوت نہ کر لیں گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، وہ مزاج تھا. حالانکہ بہت علمی ماحول نہیں تھا، دین کی تعلیم لوگ معمول کے مطابق ہی حاصل کرتے تھے، اتنے علماء موجود نہیں تھے، اتنے درس و دروس نہیں ہوتے تھے، اتنی خواتین عالمات موجود نہیں تھیں، لیکن دینی ماحول ایسا تھا کہ بغیر قرآن کی تلاوت کے عورتیں چولہا نہیں جلاتی تھیں. آج عورتیں عالمہ ہو گئی ہیں، فجر کی نماز پڑھ لیں تو غنیمت، تہجد پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا تو بڑی چیز ہو گئی ہے. تو مسلمان عورت عبادات میں اپنے شوہر کا تعاون کرتی ہے، نماز پڑھواتی ہے اس سے، روزے رکھواتی ہے اس سے. آپ کا شوہر اگر روزہ نہیں رکھ رہا، آپ کے لیے حرام ہے اس کو کھانا بنا کر کے دینا. عاشق بھائی ظاہر سی بات ہے وہ روزہ نہیں رکھ رہا، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اگر بغیر کسی معقول شرعی عذر کے روزہ نہیں رکھ رہا، کوئی شرعی عذر ہے، بیمار ہے، کوئی اور مسئلہ ہے تو الگ بات، لیکن بغیر کسی معقول عذر کے اگر روزہ نہیں رکھ رہا، مسلمان عورت کے لیے ایسے روزہ خور شوہر کو کھانا بنا کر کے دینا حرام ہے. اللہ کے ہاں ایسی بندی کی پکڑ ہوگی، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نافرمانی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. روزہ خور شوہر کو کھانا کھلانا نافرمانی میں اس کا تعاون کرنا ہے، اور نافرمانی میں تعاون کرنا شریعت میں کیا ہے؟ حرام ہے. آسان سی بات ہے. یہ محبت نہیں ہے شوہر کی. وہ روزہ نہیں رکھ رہا، آپ اس کو کھانا کھلا رہی ہیں، محبت نہیں ہے. وہ جہنم میں جا رہا ہے، آپ اس کو اور ڈھکیل رہی ہیں، جاؤ جہنم کے اندر. یہ محبت ہے؟ تو مسلمان عورت عبادات میں اپنے شوہر کا تعاون کرتی ہے، ایسے ہی مسلمان عورت معاملات میں اپنے شوہر کا تعاون کرتی ہیں. عبادات کے بعد جو اس کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو اس کا معاملہ ہے، اس میں بیوی مددگار ہوتی ہے. ایک مسلمان عورت کی کوشش ہونی چاہیے، میں اپنی شوہر کی زندگی میں آئی ہوں، میری زندگی میں آنے سے میرے شوہر کا تعلق اپنے ماں باپ سے کمزور نہ ہو بلکہ اور مضبوط ہو جائے، ہے نا. اچھی بیوی وہ ہے جس کی زندگی میں آتے ہی بیٹا اپنے ماں باپ سے اور قریب ہو جاتا ہے، وہ اپنے شوہر کو ماں باپ سے اور جوڑنے کی کوشش کرتی ہے. مومنہ عورت ایسی ہوتی ہے. اور فاسقہ عورت تو شادی کرتے ہی اس کا سب سے پہلا پلان ہوتا ہے لڑکے کو کھینچ کے ماں باپ سے الگ کر دو. پورا پلان بنا کر کے آتی ہیں، پلان اے، پلان بی، پلان سی، سب ہوتا ہے ان کے پاس. سب سے پہلا ٹارگٹ شادی کے بعد، میں نے مطلب معاشرے کا جو عمومی رویہ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، جو یہاں پہ خواتین آئی ان کی بات نہیں کر رہا، میں عمومی مزاج کی بات کر رہا ہوں. یہاں تو انشاءاللہ تعالیٰ دیندار خواتین آئی ہوں گی، ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، عورتوں کو نہیں لگے کہ میں ان کی برائی کر رہا ہوں. عام جو مزاج ہے وہ میں بتا رہا ہوں. عام مزاج یہ کہ عورتیں آتے ساتھ کوشش کرتی ہیں شوہر کو الگ کرو بیوی سے. ایسی عورت اپنے شوہر کی خیرخواہ نہیں ہو سکتی ہے. جو عورت زندگی میں ایک آدمی کے آتے ہی اس سے اس کی جنت چھین لے، وہ اپنے شوہر کی خیرخواہ کیسے ہو سکتی ہے؟
بھائی آپ کی ساس آپ کے شوہر کی جنت ہے، اس کی ماں اس کی جنت ہے، اس کا باپ اس کی جنت ہے. اگر آپ نے اس کی زندگی میں آتے ہی اس کو اس کی جنت سے جدا کر دیا، آپ اپنے شوہر کی خیر خواہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ ہمارے یہاں عورتیں باقاعدہ پلاننگ، میں نے تو یہ دیکھا ہے نا کہ شادی ہوتی ہے نا، مرد بیچارے بہت بھولے بھالے ہوتے ہیں. ہمارے عام طور پہ مردوں کو بہت ہوشیار سمجھا جاتا ہے، پر عورتوں کے معاملے میں مرد بہت بھولے بھالے ہوتے ہیں. خاص طور پہ شادی کے وقت آدمی اتنا دماغ نہیں لڑاتا، وہ تو اسی میں خوش رہتا ہے بیوی مل گئی. ہاں، وہ اسی میں بہت مگن رہتا ہے کہ اس کو بیوی مل گئی ہے. اور آدمی شادی کے ساتھ میچور نہیں ہوتا، اس کے بچے ہوتے ہیں تب وہ میچور ہوتا ہے. لڑکی جو ہے نا وہ شادی کے ساتھ ہی میچور ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. اس کا پورا گھر، خاندان، افراد بدل جاتے ہیں اس کے. تو وہ بہت پلاننگ کے ساتھ عام طور پہ شوہر کو جدا کر دیتی. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی عورت اکیلے نہیں ہوتی نا، اس کی پوری مجلس شورا ہوتی ہے، پارلیمنٹ ہوتی ہے پوری. ماں الگ فیڈ کر رہی ہے، بہنیں الگ فیڈ کر رہی ہیں، سہیلیاں الگ فیڈ کر رہی ہیں، ہے نا. تو ہمارے یہاں ماؤں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، مائیں بھی سکھا کر کے بھیجتی ہیں بہت زیادہ. میں نے دیکھا ہے، میرا تقریباً 15-16 سالوں کا ایکسپیرینس ہے میرج کاؤنسلنگ کا. عمر میری بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن میرج کاؤنسلنگ کی فیلڈ میں کئی سالوں سے کام کر رہا ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے بیشتر عورتوں کا گھر خراب کرنے میں ان کی ماؤں کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے. ایون اسلاف میں سے بہت سارے اسلاف ایسے ملتے ہیں جو کہتے تھے ایسی عورت سے شادی کرو جس کی ماں مر چکی. عورت کو ایک بار آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی نا، پھر اس کی زندگی کے معاملات میں بہت زیادہ دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے. بلکہ میں نے لڑکوں کے معاملے میں بھی یہ دیکھا ہے، بہت سارے لڑکوں کی شادی شدہ زندگی خراب کرنے کے پیچھے ان کی ماؤں کا رول ہوتا ہے. تو وہ بہت انٹرفیئر کر کے کیا کرتی ہیں، ماں سے جدا کر دیا بیٹے کو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے آنے کے بعد آپ کے شوہر، آپ خیال رکھیں کہ آپ کے شوہر کا سلوک اپنی ماں کے ساتھ کیسا ہے، اپنے باپ کے ساتھ کیسا ہے، اپنی بہنوں کے ساتھ کیسا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے. ہمارے یہاں جو سوگھڑ عورتیں ہوتی ہیں نا، سوگھڑ سمجھتے نہیں مجھتے، ہاں، جو بہت دیندار اور بہت گھریلو عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ عورتیں ہمارے معاشرے کے اندر شوہر سے زیادہ اپنے سسرالی رشتوں کا خیال رکھتی ہیں، وہ زیادہ جوڑ کر کے رکھتی ہیں. شوہر بعض مرتبہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، لیکن عورتیں سنبھالتی ہیں رشتوں کو، ساس کے ساتھ بنا کے رکھتی ہیں، نندوں کے ساتھ بنا کر کے رکھتی ہیں. تو اچھی عورت اپنے شوہر کے صلہ رحمی میں اپنے شوہر کا تعاون کرتی ہے. اسی طرح اچھی عورت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بھائی حلال کمائی پہ اپنے شوہر کا تعاون کرتی، شوہر حلال کمائے. سلف کی عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شوہر جب بازار میں جاتے تھے کاروبار کرنے کے لیے تو وہ دروازے پہ جاتی تھی چھوڑنے کے لیے اور اپنے شوہروں سے کہتی تھی حلال لے کر کے آنا. ہم بھوک پر صبر کر لیں گے لیکن جہنم کی آگ پہ صبر نہیں کر سکتے. یعنی حلال نہیں لے کر کے آؤ گے، حلال نہیں مل رہا ہے، کچھ مت لانا، بھوکے رہ جائیں گے، فاقہ کشی برداشت کر لیں گے، لیکن حرام لا کر کے میرے اور میرے بچوں کے پیٹ میں جہنم کی آگ نہیں بھرنا. کیونکہ بہت سارے شوہر حرام اس لیے کماتے ہیں کیونکہ بیوی کی مطالبات کی فہرست اتنی بڑی ہے، اس کی آسائشوں کو پورا کرنے کے لیے حلال مال کافی نہیں ہوتا ہے تو حرام کی طرف چلے جاتے ہیں. تو مسلمان عورت اپنے شوہر کو حرام کھانے سے روکتی ہے، حرام کمانے سے روکتی ہے. وہ قطعی گوارا نہیں کرتی کہ اس کے اور اس کے بچوں کے پیٹ میں حرام کمائی جائے. تو وہ شوہر کے، خاص طور میں اگر شوہر نے اپنی بہن کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو بول کر کے اپنی نند کو جائیداد میں حصہ دلائے. اس کو یہ برداشت نہیں کرنا چاہیے کہ دوسروں کا مال آپ کا مال بنے، آپ کے شوہر کا مال بنے، آپ کے بچوں کے حصے میں آئے. ہمارے الٹا ہو رہا ہے. کئی کیسز میں نے دیکھا بھائی دینا چاہ رہا ہے بہن کو اور بھابھی آڑے آ گئی ہے، وہ نہیں دینے دے رہی، وہ مخالفت کر رہی ہے. یہ عورتوں کے لیے عجیب سا مسئلہ ہے. عورتوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہم کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے، کہاں نہیں کھڑا ہونا چاہیے. بھائی آپ کو مال کی چاہت ہے، اپنے بھائی سے مانگو اپنے ابا کی جائیداد میں حصہ، وہاں نہیں مانگیں گی. جہاں ان کا اپنا حصہ بن رہا ہے وہاں نہیں مانگیں گی، اور یہاں اپنا شوہر دینا چاہ رہا ہے اس کو روک دیں گی کہ تم اپنی بہن کو جائیداد میں حصہ مت دو. بھائی مال کی چاہت ہے تو جہاں پر تمہارا حق بن رہا ہے وہاں کھڑے ہو کر کے لو نا. یہاں پر اگر ایک باپ کی جائیداد میں آپ کا شوہر اپنی بہن کو حصہ دینا چاہ رہا ہے، آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ مخالفت کریں. یعنی بہو جو ہے وہ بیٹی کو حصہ نہیں لینے دے رہی، حالانکہ بہو تو دور دور تک کے کہیں بھی وارثین کی فہرست میں آتی ہی نہیں ہے. ہاں، اس کو تو کسی بھی حساب سے جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا.
تو اپنے شوہر کو حرام کھانے سے روکتی ہے مسلمان عورت. اگر اس کی کوئی بری عادت ہے, سگریٹ پیتا ہے, تمباکو کھاتا ہے, چھڑواتی ہے اس کو. اور الحمدللہ میں نے دیکھا ہے بھائی, عورت اگر شوہر سے چھڑوانا چاہے تو کیا نہیں چھڑوا سکتی ہے, ماں باپ چھڑوا دیتی ہے. اور سگریٹ اور پان بیڑی تمباکو چھڑوانا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کنونسنگ پاور دیا ہے نا. فرعون جیسا ظالم اور جابر, اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی میں بہتے ہوئے آئے اور اپنے فوج کے لوگوں سے کہا اس کو قتل کر دو, کون تھا جس نے فرعون کو اس کے ارادے سے باز رکھا؟ فرعون کی بیوی. ہاں, جو کسی کے سامنے نہیں پگھل سکا, بیوی کی ایک بات پہ پگھل گیا. بیوی نے کہا لا تقتلہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا, اس کو قتل مت کرو, یہ ہم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے, یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. بھائی فرعون جیسا ظالم جابر, بیوی کے سامنے اس نے گھٹنے دیکھ دیے. عورت اگر چاہے تو کیا نہیں کرا پاتی شوہر سے. میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے الحمدللہ نیک عورتیں زندگی میں آئیں, داڑھی نہیں تھی داڑھی رکھ لی, نماز نہیں پڑھتے تھے نماز کے پابند ہو گئے, دعوت کے میدان میں آ گئے, پریکٹیکل مسلم بن گئے. مسلمان عورت سوار کر کے رکھ دیتی ہے اپنے شوہر کو. بھائی شوہر کتنا بھی ذہین ہو, عورت کے سامنے آدمی کا دماغ نہیں چلتا ہے. عورت کے سامنے آدمی بہت جلدی پگھل جاتا ہے. ویسے حدیث میں کہا گیا ہے کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے, پر اللہ کے نبی نے بھی فرمایا اذھبا للب الرجل الحازم, ذہین سے ذہین آدمی کا دماغ پھیر دیتی ہے عورت. اللہ نے یہ صلاحیت اس کو دی ہے. اس کنونسنگ پاور کا استعمال اس کو صحیح جگہ پہ کرنا چاہیے. بس اس کو شوہر کے دین میں اس کنونسنگ پاور کا استعمال کرنا چاہیے. تو عورت منانے پہ آئے تو شوہر سے کچھ بھی منا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اس کے اندر دی ہے. تو اچھی عورت وہ ہے جو دین کے ان تمام معاملات میں اپنے شوہروں کی مدد کرتی ہے. اسی طرح سے اچھی عورت کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اخبرکم بنسائکم فی الجنہ, میں تم کو بتاؤں کہ کون سی عورتیں جو تمہارے ساتھ جنت جائیں گی. صحابہ نے کہا بالکل اللہ کے رسول. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ودود ولود, بہت محبت کرنے والی عورتیں. ودود کس کو کہتے ہیں؟ محبت. ود کا مطلب ہوتا ہے محبت. کل ودود ولود, ایسی عورتیں جو بہت محبت کرتی ہیں اور جن کے زیادہ بچے ہوتے ہیں. جتنے زیادہ بچے, جنت میں جانے کا چانس اتنا ہی بڑھ جاتا ہے نا. کیونکہ بھائی انسان مر جاتا ہے تو جو چیزیں مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچاتی اس میں سے کیا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہے. اب ظاہر سی بات ہے اگر کسی نے اپنے پیچھے ایک ہی بیٹا چھوڑا ہے, ایک ہی بیٹی چھوڑی ہے, اور ایک آدمی ہے جس نے 10 بیٹے چھوڑے, بیٹیاں چھوڑی اپنے پیچھے, تو زیادہ ثواب کس کو مل رہا ہے؟ جس نے 10 چھوڑے, ہے نا. تو زیادہ بچے دینے. اچھا علماء نے کہا کہ جو عورت اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرتی وہ چاہتی کہ اس کے بچے بھی زیادہ ہوں شوہر سے. تو ودودن زیادہ محبت کرنے والی, ولودن جس کے بچے زیادہ ہوں. اور وہ عورت کیسی ہوتی ہے محبت کرنے والی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حتی اذا غضب زوجها, اگر اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے, دونوں میں کوئی نوک جھوک ہو جائے, کہیں حقوق میں کمی زیادتی ہو جائے اور شوہر ناراض ہو جائے, تو عورت بستر پہ جب اس کا شوہر پہنچتا ہے تو اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے. یہ نہیں کہ منہ پھولا ہوا ہے, ایک ہفتہ 2 ہفتہ بات نہیں ہو رہی, بلکہ کتنے کیسز تو میرے پاس ایسے آئے 2 سال میاں بیوی کے درمیان بات ہی نہیں, ناراضگی ہو گئی تو 2 سال تک کے. تو مومنہ عورت اپنے شوہر کو ناراض نہیں رہنے دیتی, دونوں ناراض ہو کر کے سوتے نہیں ہیں. فرمایا کہ وہ مومنہ عورت جو جنت میں جائے گی وہ کون ہوگی؟ اس کا شوہر اگر ناراض ہو کر کے بستر پہ آیا, جاتی ہے شوہر کے پاس, مناتی ہے اس کو, اپنی انا اور غرور میں نہیں رہتی کہ نہیں مان رہے, نہیں بات کر رہے تو میں بھی بات نہیں کروں گی, میں سوری نہیں بولوں گی. وہ جاتی ہے اپنے شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتی ہے, کہتی ہے ہاذہ یدی فی یدک, یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے. لا اقتحل بغمز حتی ترضی, میں سوؤں گی نہیں جب تک کہ آپ مجھ سے خوش نہ ہو جائیں. ہاں, اچھی عورت وہ ہوتی ہے آگے بڑھ کر کے شوہر کو خود منا لیتی. بھائی مرد کے اندر بہت انا ہوتی ہے, اس کا جو میل پرائڈ ہے نا وہ بہت قوی ہوتا ہے, پر عورت اس انا کے سامنے اپنی انا کو لا کر کے رشتہ خراب نہیں کرتی ہے, وہ اپنی انا کو قربان کر کے اپنے رشتے کو جیت لیتی ہے. ہوتی ہے انا, ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. کسی بھی کامیاب رشتے کے پیچھے 2 میں سے کسی ایک کی انا کی قربانی ہوتی ہے. 2 لوگ جو رشتہ سنبھال رہے ہوں, اگر 2 میں سے دونوں اپنی انا پر ڈٹے رہیں, رشتہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ایک نہ ایک کو تو انا قربان کرنی پڑے گی.
کبھی شوہر قربان کر دیتا ہے, کبھی بیوی قربان کر دیتی ہے. آگے بڑھ کر کے جھکنا پڑتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے آپ جھکیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بلند کرے گا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. تو عورت جھک جاتی ہے, معافی مانگ لیتی ہے, راضی کر لیتی ہے اپنے شوہر کو, سوری اوری بول لیتی ہے. بھائی ایک سوری بہت سارے مسائل کا حل ہوتا ہے نا. SORRY یہ 5 ہی حروف ہیں, پر یہ 5 حروف بہت ساری عورتوں کی زندگی کی کشتی ڈبونے سے بچا لیتے ہیں. آپ معافی مانگ لیں, مان لیں کہ آپ کی غلطی نہیں تھی, مان لیں کہ آپ ہی کے ساتھ جاتی ہوئی تھی, لیکن اگر اپنی انا قربان کر کے اپنا رشتہ بچا لے گئی آپ, تو یہ چھوٹی قیمت ہے, بہت بہت چھوٹی قیمت ہے. آپ نے سوری بولی, مسئلہ ختم ہو گیا. سوری بولو, مسئلہ ختم کر دو. جب میں شوہر کے حقوق پہ بات کروں گا نا تو میں شوہر کو بھی یہی بولوں گا. عورتوں کو نہیں رہنا چاہیے کہ سارا ہماری طرف کی بات ہو رہی ہے. بھائی ابھی شوہروں کی مجلس نہیں ہے نا, ابھی بیویوں کی مجلس ہے, تو میں بیویوں کی بات کر رہا ہوں. ورنہ تو میں شوہر کو بھی بولتا ہوں سوری بولو, مسئلہ ختم کر لو, پر ابھی میں بیوی کی بات کر رہا ہوں نا. شوہر میں بہت انا ہے, بعض مرتبہ یہ انا انسان کو طلاق تک لے کے چلی جاتی ہے. تو اس سے پہلے کہ رشتہ خراب ہو جائے سوری بول کر کے مسئلہ ختم کر دو. اور مسئلے بہت بڑے ہوتے نہیں. بھائی میں بتا رہا ہوں نا, میں سالوں سے طلاق خلا کے کیسز دیکھ رہا ہوں. ابھی تو فی الحال میں زیادہ سفر پر رہتا ہوں, ورنہ میں IAC میں صوبائی جمعیت میں میرج کاؤنسلنگ کا کام میرے ہی ذمے تھا. جو طلاق خلا کے کیسز آتے ہیں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا میاں بیوی کے درمیان, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہوتا ہے. پر یہ چھوٹی باتوں کے جھگڑے میں جب انا شامل ہو جاتی ہے نا, یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اور پھر عورت اپنی انا میں, شوہر اپنی انا میں, اور بھائی میاں بیوی کی انا تو انا ہوتی ہے, پھر جب دونوں کے رشتہ دار انوالو ہوتے ہیں ان کی اپنی انا ہو جاتی ہے. اتنی ساری انا اور ایگو مل جاتے ہیں نا, تو وہ چھوٹے سے مسئلے کو بہت بڑا فتنہ بنا دیتے ہیں, اور مسئلہ کیا ہوتا ہے, وہ طلاق خلا ہو جاتا ہے, معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو سوری بول دو. ویسے بھی کون سا سوری بولنے کے بعد تم کو بلیم لینا اپنے سر پہ. عورتوں کی سوری کی خصوصیت کیا ہوتی ہے, سوری کے فوراً بعد ایسے جملے ہوتے ہیں نا ان کے جس میں آپ کو بلیم کیا گیا ہوتا ہے. مرد سوری بول کے مسئلہ ختم کر دیتا ہے, عورتیں سوری بولنے کے بعد ایسے جملے بول دیتی ہیں جس میں پتا چلتا ہے غلطی تو آپ کی تھی, اس نے سوری بول کے آپ پہ احسان کر دی. عورتیں سوری بولیں گی نا, سوری لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, سوری لیکن غلطی تو آپ کی. ٹھیک ہے بھائی, سوری بولو, مسئلہ ختم کر دو. محبت کرنے والی بیوی اپنے شوہر کو ناراض ہو کر کے سونے نہیں دیتی ہے نا. اس کو اچھا, شوہروں کا تو سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے, عورت سے اگر ناراض ہونا ہے گھر پہ کھانا نہیں کھائیں گے. اور محبت کرنے والی عورت سب برداشت کر لیتی ہے, اس کا شوہر بھوکا سوئی اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے نا. اس لیے مرد اس عورت کی کمزوری کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں, اور بعض عورتوں میں یہ کمزوری نہیں ہوتی. یعنی ہم لوگ ایک مرتبہ دوستوں کی مجلس میں بیٹھے تھے, تو یہ بات آئی کہیں پہ کہ بھائی عورتیں کتنی بھی غصہ ہوں لیکن یہ برداشت نہیں کرتی کہ شوہر گھر میں آئے اور بھوکا سو جائے. تو ایک دوست نے جو ہے نا ٹرائی کر لیا گھر کے اندر, گھر پہ گیا, کہا آج میں غصہ ہوں, کھانا نہیں کھاؤں گا. بیوی نے 2 بار پوچھا, شوہر نے کہا کہ نہیں کھاؤں گا, بیوی نے کہا جاؤ, گئی اپنا سو گئی. ساری بیویوں میں خصوصیت نہیں ہوتی ہے, اچھی بیویوں میں خصوصیت ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کو بھوکا نہیں سونے دیتی ہے. تو بہرحال مسلمان عورت اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے. بھائی محبت کی وجہ بھی ہوتی ہے نا کہ ایک مسلمان عورت اور فاسقہ عورت دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے. فاسقہ عورت شادی سے پہلے ہی نا اپنے سارے محبت کے جذبات لوٹاتی رہتی ہے. شوہر اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد نہیں ہوتا ہے, وہ تو شادی سے پہلے ہی 10 مردوں کے ساتھ گھوم چکی ہے. جو اس کا عشق کا شعور ہے, جو اس کے محبت کے جذبات ہیں, وہ جو اس کی فیلنگز ہیں, وہ 10 مردوں میں لٹا چکی ہے. تو اس کے لیے اس کا شوہر پہلا مرد نہیں ہوتا زندگی کا, فاسقہ عورت کے لیے. پر مومنہ عورت تو اپنے جسم ہی کو نہیں, اپنے جذبات کو بھی اپنے شوہر کی امانت سمجھتی ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے یہ جذبات, محبت کے, عشق کے, یہ میری یہ فیلنگز جو ہیں لو کی, یہ میرے شوہر کی امانت ہیں. تو وہ شادی سے پہلے اس کے خزانے کی حفاظت کرتی ہے, اس کو یہاں وہاں کہیں ضائع نہیں ہونے دیتی ہے. تو اس کی جب شادی ہوتی ہے نا, تو اس کا شوہر اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہوتا ہے. تو جو خزانہ اس نے اپنے شوہر کے لیے بچا کر کے رکھا ہوتا ہے نا, اس کو پھر وہ ایسا اپنے شوہر پہ لٹاتی ہے نا, اس کا شوہر غنی ہو جاتا ہے. مومنہ عورت کا شوہر دنیا کا سب سے مالدار آدمی ہوتا ہے, سب سے غنی. اس کی فیلنگ جو ہے نا, یعنی ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ غنی کون ہوتا ہے, جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو. مال سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے بیوی. اللہ کے نبی سے کہا گیا
صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی دنیا کا بہترین متاع کیا ہے, بہترین مال کیا ہے؟ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مال کیا ہے جس کو ہم جمع کر کے رکھیں؟ اللہ کے نبی فرمایا قلب شاکرون, شکر گزار دل, لسان ذاکرون, ذکر کرنے والی زبان, وزوجۃ صالحۃ, اور نیک بیوی. نیک بیوی اپنے جذبات ایسے لٹاتی اپنے شوہر پہ نا وہ غنی ہو جاتا ہے بالکل. تو اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہیں, جیسے اللہ کے نبی کی بیویاں کتنا محبت کرتی تھیں اللہ کے نبی سے. ہاں, حضرت خدیجہ کی محبت کیا ہی محبت ہے, جان مال اپنا سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹا دیا, پورا زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگی رہ گئی. حضرت عائشہ کتنی محبت کرتی, نہیں حضرت عائشہ حضرت خدیجہ دونوں کی محبت الگ ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے, خوش ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو تبھی بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کیسے اللہ کے نبی؟ تو کہا جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو لا وربی ابراہیم, ہرگز نہیں, قسم ہے ابراہیم کے رب کی. تو جب ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہو میں سمجھ جاتا ہوں آج عائشہ کچھ ناراض ہیں. اور جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو لا وربی محمد, قسم ہے یہ محمد کے رب کی, تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج مجھ سے خوش ہو. تو حضرت عائشہ نے اللہ سے کہا اللہ کے نبی لا احجر الا اسمک, میں نہیں چھوڑتی ہوں مگر صرف آپ کا نام, صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں جب ناراض ہوتی ہوں, دل میں جو فیلنگز آپ کے لیے وہ ختم نہیں ہوتی ہیں. تو مسلمان عورت اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے, یہ اس کی دوسری علامت ہوتی ہے. اسی طرح سے مسلمان عورت اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی, محبت کرنا آسان کام ہے, اطاعت کرنا مشکل ہے, خاص طور پہ انسان کے لیے. اب دوسرے انسان کو اطاعت میں دینا مشکل ہے, پر مسلمان عورت اپنے آپ کو شادی کرنے کے بعد اپنے شوہر کے حوالے کر دیتی, وہ بالکل اس کی قیدی بن کر کے رہتی ہے. جیسے بلکہ حدیث میں الفاظ آئے کہ ان نکاح رق, نکاح جو ہے نا وہ ایک طرح کی غلامی ہے, کیونکہ عورت پھر اپنے ہر معاملے میں اپنے شوہر کے تابع فرما ہو جاتی ہیں, ہر چیز میں اپنے آپ کو پورے طور پہ اپنے شوہر کے کنٹرول میں دے دیتی ہیں. تو مسلمان عورت شوہر کو کنٹرول نہیں کرتی بلکہ اپنے آپ کو شوہر کے کنٹرول میں دے دیتی ہے, اس کے احکام کی فرما بردار ہوتی ہے, اس کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا, کس سے دوستی رکھنی ہے, کس سے تعلقات رکھنے, کس سے نہیں رکھنے ہیں, کیا پہننا ہے کیا اوڑھنا ہے, ہر معاملے میں اپنی شوہر کی فرما بردار بن کر کے رہتی ہے وہ مسلمان عورت, اور یہی اطاعت اس کو جنت میں لے کر کے جائے گی. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دیا ہے. بہت مشہور حدیث ہے نا, ایم امرأۃ صلت خمسها صامت شہرها اطاعت بالها وحسنت فرجها, جو بھی عورت یہ 4 کام کر لے, کیا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, رمضان کا روزہ رکھ لے, اپنی عزت کی حفاظت کر لے, اپنے شوہر کی اطاعت کر لے, 4 کام کر لے, جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے. کتنا بڑا مرتبہ, یہ وہ مرتبہ ہے جو حضرت ابوبکر کو ملے گا اتنی اطاعت و فرما برداری کے بعد. اور مسلمان عورت کے لیے صرف 4 کام کر لو, جنت کے کسی دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ. پر یہ مشکل ہے, میں نے کہا نا اطاعت کرنا مشکل ہے. آپ شوہر سمجھ کر کے اطاعت کریں گی نہیں کر پائیں گے, آپ یہ سوچ کر کے اطاعت کریں کہ اس کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے, اس کی فرما برداری اصل میں اللہ کی فرما برداری. اللہ کو خوش کرنا چاہیں گی نا تو یہ قربانی دینا آسان ہو, کیونکہ اطاعت میں ایگو کو قربان کرنا پڑتا ہے. آپ کو ماتحت رہنا ہے, ماتحت نہیں کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں نا آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ معاشرتی سطح پہ یہ ہے کہ عورت شوہر کے ماتحت میں نہیں آنا چاہتی, اس کی برابری کا حق مانگتی ہے زبانی طور پہ, لیکن عملی طور پہ وہ اصل میں شوہر کو ہی کنٹرول کرنا چاہتی. زبانی طور پہ تو وہ بولتی ہے مجھے برابر کا حق چاہیے, عملی طور پہ وہ شوہر کو برابر کا بھی حق نہیں چاہتی, وہ چاہتی ہے شوہر میرے ماتحت آ جائے, میں گھر میں قوام بن جاؤں, شوہر میرا فرما بردار بن جائے. وہ کیا بولتے ہیں, شوہر میرے وش میں آ جائے, ہے نا. آج کے دور میں اس کا بڑا ڈیمانڈ ہے بھائی, شوہر کو وش میں. ہاں, ہر عورت چاہتی ہے شوہر کو وش میں کرنا, عجیب سی خواہش ہو گئی ہے. یعنی آپ دیکھیے جتنے یہ ٹرینوں میں بسوں میں بنگالی باباؤں کے اشتہار ہوتے ہیں سب جگہ لکھا ہوا ہے شوہر کو وش میں کرنا ہے ہمارے پاس. ہر کوئی سپلائی ہو رہی ہے, اس کا مطلب ڈیمانڈ ہے نا عورتوں کا. سب سے زیادہ تعویذیں عورتیں شوہروں کو وش میں کرنے کے لیے
لکھوا رہی ہیں. مسلمان عورت اپنے شوہر کو وش میں نہیں کرنا چاہتی ہے, وہ تو اپنے آپ کو شوہر کے اختیار میں دے دیتی ہے, آپ جیسا بولیں گے. اس لیے جو لائف پارٹنر والا تصور ہے نا فیمنزم میں, شریعت میں میاں بیوی پارٹنر نہیں ہے. اس سینس میں پارٹنر میں تو دو لوگ برابر ہوتے ہیں نا, اس حساب میں میاں بیوی پارٹنر نہیں ہے, بلکہ شوہر قوام ہے, باس ہے, عورت اس کے ماتحت ہے نا. اللہ تعالیٰ نے شوہر کو گھر کا قوام بنایا ہے اور بیوی کو اس کی ماتحتی میں رکھا ہے. بیوی اصلاً اس کو اپنے آپ کو شوہر کی ماتحتی میں دینا ہے. شوہر ایک گھر اگر ایک ادارہ ہے, شوہر اس گھر میں اتھارٹی ہے. گھر اگر ایک ریاست ہے, ایک حکومت ہے, تو شوہر کیا ہے, اس حکومت کا سربراہ ہے, اس کا حاکم ہے. کسی ریاست اور شہر میں اگر عوام اپنے حاکم کے خلاف ہو جائے تو ملک تباہ ہو جاتا ہے نا. ایسے ہی کسی گھر میں اگر عورت اپنے شوہر کی اتھارٹی کو قبول نہ کرے, اس کی قوامیت کو چیلنج کرنے لگے نا, گھر خراب ہو جاتے ہیں. گھروں میں خراب ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عورتیں شوہر کی اتھارٹی تسلیم ہی نہیں کرنی, وہ اپنا ایک الگ مزاج چلانا چاہتی ہیں, وہ اپنی الگ حکمرانی چلانا چاہ رہی ہیں, مرد اپنی الگ حکمرانی چلا جا رہے ہیں. اور یہ جب اتھارٹی کا جھگڑا جب گھر میں شروع ہوتا ہے تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ عورت کو قوام نہیں بننا چاہیے. اس زمانے میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ عورت قوام بننا چاہ رہی ہے. وہ چاہ رہی ہے گھر کے سارے ڈیسیزن میکر میں بن جاؤں, سارے بڑے فیصلے میں لوں. جبکہ اللہ نے کیا فرمایا, الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پہ قوام ہے. اچھا, بہت سارے مرد ہیں تو وہ یہ سمجھتے بھی نہیں کہ ہم قوام ہیں, بلکہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مرد خود زن مرید بنا ہوا ہے. زن مرید سمجھتے ہیں نا, ہاں, وہ خود بیوی کا مرید بنا ہوا ہے. عورت تو چاہتی ہے کنٹرول کرنا, ہر عورت چاہتی ہے کنٹرول کرنا, پر یہ تو مرد پہ ہے کہ مرد اپنے آپ کو کنٹرول میں دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. پر ہمارے معاشرے میں مرد نے خود کنٹرول دیا ہوا ہے نا, بیوی حساب لیتی ہے, مرد حساب دیتا ہے. خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں جہیز کا جو ایک رواج بن گیا ہے نا, ہم جہیز کے بدلے میں اپنی قوامیت بیچ دیتے ہیں. اتنا لے رہے ہیں جہیز نا, جب شادی طے ہوتی ہے تو ماں جو ہے وہ دودھ پلانے سے لے کر کے تعلیم دلانے تک ایک ایک روپیہ گنوا کے لے لیتی ہے سسرال والوں سے. اتنا اتنا پیسہ لگائے تو دو. تو بھائی سسرال والوں نے پیمنٹ پورا کیا ہے تو سامان بھی ان کو پورا چاہیے. پھر ساسیں روتی ہیں, شکایت کرتی کہ بھائی لڑکا سسرال والوں کا ہو گیا. بھائی سسرال والوں نے دیا ہے پیسہ, پیمنٹ پورا کیا ہے تو سامان بھی پورا لیں گے نا. جب جوڑ رہی تھی ایک ایک روپیہ کہ اتنا تعلیم میں لگ گیا اور اتنا کھانے پلانے میں لگ گیا, فری میں تھوڑی دیں گے, تب قیمت لے رہی تھی اپنے شوہر کی, بکری کی طرح اس کو بیچ رہی تھی سسرال والوں کو. تو جب سسرال والوں نے دیا ہے تو سسرال والے لیں گے بھی. پھر بیوی کو لگتا ہے کہ اب ہمارے معاشرے میں حقیقی صورتحال تو یہی ہے, داماد دیکھے نہیں جاتے ہیں, داماد خریدے جاتے ہیں. دام لگتا ہے باقاعدہ, ہاں, مول بھاؤ ہوتا ہے. تو خرید, بیوی کو تو یہی لگتا ہے ابا خرید کر کے لائیں اتنے اتنے پیسے دے کر کے. تو پھر شوہر بھی بنتا ہے ماشاءاللہ ایسے ہی خریدا ہوا غلام, ہاتھ باندھ کر کے ہمیشہ عزت کے ساتھ بیوی کے سامنے ایک ایک چیز کا اپروول لے کر کے. ہاں, یعنی بعض شوہر ماشاءاللہ اتنے فرما بردار ہوتے ہیں نا کہ اماں کو اگر 1000 روپیہ بھی دینا ہے تو پہلے ہاتھ بات کے بیوی سے اپروول لیتے ہیں کہ ارے وہ اماں 1000 روپیہ مانگ رہی تھی, دے دوں. پھر بیوی بولے گی دے دو, تو 1000 روپیہ اماں کو دیں گے. پھر ہاں, اتنے فرما بردار ماشاءاللہ. گھر سے باہر گئے 5 گھنٹے کے لیے اور بیوی فون کر کے پوچھے کہاں ہوں, تو پورا حساب دیں گے. دیکھو 1 گھنٹہ وہاں لگا, پھر آدھا گھنٹہ وہاں گیا, پھر 1 گھنٹہ وہاں گیا. تو ٹھیک ہے بھائی, کوئی اگر شوہر ہے فرما بردار تو اپنی جگہ پر شریعت نے مزاج کیا رکھا ہے؟ شریعت نے تو اصول یہی رکھا ہے کہ گھر میں اتھارٹی کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ مرد کے ہاتھ میں. عورت کو کیا کرنا ہے؟ شوہر کی ماتحتی میں رہنا ہے, جہاں تک کہ حلال اور مباح چیزوں کی بات ہے. شوہر اگر حرام چیز کا حکم دے رہا ہے تب بیوی پر اس کی فرما برداری واجب نہیں ہے, لیکن گھر کے جو مباح کام ہے اس میں فیصلہ کس کا نافذ ہوگا؟ شوہر کا. عورت کو یہ سمجھنا چاہیے مباح کام میں شوہر کو نہ بولنا حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اثنان لا تجاوزوا صلاتهما رؤوسهما, 2 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر کے اوپر سے نہیں جاتی. مطلب بھائی نماز قبول ہونے کے لیے ضروری کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے نا, ان کی نماز ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی ہے, اللہ کیا کہاں پہنچے گی؟ یعنی ان کی نمازیں اللہ کیا قبول نہیں ہوتی.
ان میں سے کون ہے؟ زوجتن اسد زوجہا، ایسی عورت جس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی ہو. جب تک شوہر راضی نہ ہو جائے اللہ کے ہاں اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی. تو مسلمان عورت بہت اطاعت اور فرما برداری کا رویہ اختیار کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، نافرمانی نہیں کرتی ہے، باغی نہیں ہوتی ہے. آج کے دور میں خاص طور پہ یہ جو اسلامک فیمنزم آ گیا نا، ایک فیمنزم تو مسئلہ ہی ہے، یہ اسلامک ٹائپ کا جو فیمنزم آ گیا ہے نا، جہاں اسلام کے دلائل سے بار بار یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھائی عورت مرد برابر ہیں، عورت مرد برابر ہیں. بہت سارے دائیوں کو دیکھنے میں آتا ہے عورت مرد برابر ہے. عورت مرد اللہ کے ہاں برابر ہے، پر گھر میں دونوں برابر نہیں. گھر میں مرد سربراہ ہے، عورت اس کی ماتحت. اور یہ بات بہت شدت کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بات دیندار عورتوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جو فیمنسٹ قسم کی مرد مار عورتیں ہوتی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، دیندار عورتیں بھی بولتی ہیں ہم برابری کا حصہ. گھر میں برابر نہیں ہوتے عورت مرد، گھر میں مرد سربراہ ہے، عورت اس کی ماتحت ہے. اور مسلمان اور اگر جنت میں جانا چاہتی تو اس کو یہ کرنا پڑے گا، اس کو اپنے شوہر کی اس اتھارٹی کو تسلیم کرنا پڑے گا. اس کو وہ چیلنج کرے گی، اس کی دنیا خراب بھی ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی. تو مسلمان عورت کی یہ چوتھی خوبی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے. پانچویں خوبی یہ کہ مسلمان عورت اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، اطاعت بھی کرتی ہے، احترام بھی کرتی ہے. یعنی شریعت میں مسلمان عورت کو کس طرح کا احترام مطلوب ہے مسلمان عورت سے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لو کنت آمرا لأحد ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر میں دنیا میں کسی کو حکم دیتا، اگر شریعت میں اس بات کی اجازت ہوتی کہ ایک انسان دوسرے انسان کو سجدہ کر لے، میں عورتوں سے کہتا شوہروں کو سجدہ کرو. حکم دیتا ان کو اپنے شوہر کو سجدہ کرو. صرف اس لیے حکم نہیں دیا کیونکہ ہماری شریعت میں انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدے کی اجازت نہیں ہے. بھائی یہاں سجدہ نہیں کرنا ہے، صرف زبان سنبھالنی ہے، وہ بھی عورتوں سے نہیں ہو پا رہے. یہ جو بہنیں درس میں آئی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پتہ چلا اگلی مرتبہ خواتین درس میں ہی نہیں آئیں گی کہ صرف ہمارے خلاف بات ہو رہی ہے. میں بے دین عورتوں کی بات کر رہا ہوں. میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ باہر جا کر کے تبلیغ کریں ایسی عورتوں کو. عورتیں زبان نہیں سنبھال پا رہی ہیں، سجدہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. بیشتر عورتیں، بلکہ دیندار عورتوں کا بھی یہی معاملہ ہے، بعض مرتبہ کہ کچھ بھی بول دے رہی ہیں شوہر کو، زبان لڑا دے رہی ہیں، پلٹ کر کے جواب دے رہی ہیں. سلف کی عورتوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے شوہروں کا احترام ایسے کرتی تھیں جیسے جو بادشاہ ہوتا ہے نا، رعایا جیسے اس کا احترام کرتی ہے. کوئی عام آدمی اگر کسی بادشاہ کے دربار میں چلا جائے تو بادشاہ کا کتنا احترام ہوتا ہے، ایسے ہی احترام مسلمان عورتیں اپنے شوہروں کا کرتی تھی. اتنا رسپیکٹ دیتی تھی اپنے شوہروں کو. آپ گھر میں شوہر کو رسپیکٹ دیں گی، اس کی عزت دیں گی، اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے بچوں کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے شوہر گھر کی اتھارٹی ہیں، آپ کے بچے آپ کے شوہر کے فرما بردار رہیں گے. گھروں میں بچے اپنے والد کی نافرمانی اپنی ماؤں سے ہی سیکھتے ہیں. عورت بات بات پر نہ بولے گی تو بچوں کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ گھر کا سربراہ کوئی ہے ہی نہیں. میں نے دیکھا ہے بچوں کی بگاڑ میں سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ باپ کا کنٹرول بچوں پہ نہیں رہ جاتا. اور باپ کا کنٹرول کیوں نہیں رہ جاتا؟ کیونکہ بیوی کنٹرول میں نہیں ہے. جب بیوی ہی اپنے شوہر کو عزت نہیں دے گی، احترام نہیں دے گی، اطاعت نہیں کرے گی، بات بات پر نافرمانی کرے گی، تو بچے تو اپنی ماں کو دیکھ کر کے ہی سیکھتے ہیں نا. احترام کتنا دینا ہے، عزت کتنی دینی ہے، فرما برداری کتنی کرنی ہے. تو اگر آپ چاہتی ہیں آپ کے بچے آپ کے شوہر کے فرما بردار رہیں تو آپ کو پہلے اپنے شوہر سے فرما برداری کرنی چاہیے، اس کو عزت دینا چاہیے. خاص طور پہ بھائی بے تکلفی ہوتی ہے میاں بیوی میں، لیکن بعض عورتیں زندگی کا ایک مرحلہ گزرنے کے بعد نا بیوی نہیں رہ جاتی ہیں، اماں بن جاتی ہیں. بالکل بعض خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک مرحلہ گزر گیا نا، وہ بیوی نہیں رہتی، وہ شوہر کی اماں بن جاتی. ڈانٹ بڑی مجلس میں ڈانٹ دیتی ہیں، اس کی ماں کے سامنے، اس کے باپ کے سامنے، اس کے دوستوں کے سامنے. ایک ایک چیز پہ ان کو کنٹرول چاہیے، کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کتنا کما رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں، کس سے لے رہے ہیں، کس سے تعلق رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے، کس سے دوستی رکھنا ہے، کس سے دشمنی رکھا ہے. بڑی مجلس میں بیچارے کو ڈانٹ دیتی ہیں اور شوہر بیچارہ خاموشی سے سن بھی لیتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان عورت اپنے شوہر کا احترام کرتی ہیں. چھٹی چیز
مسلمان عورت اپنے شوہر کے لیے بہت وفا شعار ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر سے بے وفائی نہیں کرتی ہے. یہ ماشاءاللہ اس معاملے میں ہمارے معاشرے میں میں نے دیکھا ہے، بے دین عورت بھی ہو تو کم سے کم اس معاملے میں اس کے اندر خرابی نہیں ہوتی. بہت ریئر کیس آتا ہے ایسا کہ شوہر کے ہوتے ہوئے آدمی کا کسی غیر مرد کے ساتھ کوئی تعلق ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہمارے یہاں معاشرے میں. حتیٰ کہ کافر عورت بھی اپنے شوہر سے وفادار بن کر کے ہی رہتی ہے. شاذ ایسے کیسز آتے ہیں کبھی 100 میں کا، جہاں عورت جو ہے اپنے شوہر کے رہتے ہوئے کسی اور مرد کے ساتھ تعلق قائم کر لے، ورنہ مسلمان عورت تو بہت ہی وفا شعار ہوتی ہے. کچھ بھی ہو، نافرمان ہو سکتا ہے، ہو بد زبان ہو سکتا ہے، ہو، لیکن وفا شعاری میں کمی نہیں ہوتی. وہ ایک دم 100% اپنے شوہر کی بن کر کے رہتی ہے. اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر مرد سے کسی بھی طرح کا فزیکل ایموشنل تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور نہیں ہوتا الحمدللہ. میں اس معاملے میں اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، میں ہے نا. صرف یہ نہیں کہ زنا کی حد تک معاملہ، زنا تو بہت بڑی بات ہے، کسی بھی طرح کا ایموشنل بھی تعلق اپنے شوہر کے علاوہ کسی سے نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ فتنہ بڑھ رہا ہے خاص طور پہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد. انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، میسنجرز ہیں، واٹس اپ ہے. ان سے کیا ہو گیا ہے کہ عورت کے لیے اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ عورت اپنے گھر کے اندر رہتی تھی، باہر کے مرد کی رسائی ممکن نہیں تھی. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا کی، موبائل کی وجہ سے آسانی سے، کیونکہ رابطے آسان ہو گئے تو بہت ساری لڑکیوں کے قدم بھٹک جاتے ہیں. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان عورت جیسے حوروں کے بارے میں کہا گیا نا، قاصرات الطرف، نگاہیں جھکا کر کے رکھنے والی، اپنے شوہر کے علاوہ محبت بھری نظر سے بھی نہیں دیکھتی مسلمان عورت کسی دوسرے مرد کو، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی ہے. مقصورات فی الخیام، اپنے خیمے میں اپنے گھر میں بند کر کے رکھنے والی، خود کو اپنے شوہر کی غیرت کا بہت لحاظ کرنے والی. مسلمان عورت کا شوہر بہت باغیرت ہوتا ہے اور عورت اس غیرت کا بہت خیال رکھتی ہے. یعنی کس حد تک کہ آپ اندازہ لگائیے، حضرت اسماء بنت ابی بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگتی تھی؟ سالی لگتی تھی، ہے نا. ایک تو سالی لگتی تھی، دوسرا حضرت ابو بکر سے بہت گہرا رشتہ تھا اللہ کے نبی کا. دو بھائیوں کا ویسا رشتہ کیا ہوگا. حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، بیوی کی بہن ہے، سالی ہیں. پھر حضرت زبیر ابن العوام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، وہ ان کے کیا ہیں؟ شوہر ہیں. تو پھوپھی زاد بھائی کی بیوی ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، وہ لکڑی کا گٹھر لے کر کے آ رہی تھی جنگل سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. یعنی اس وقت کیونکہ پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو چہرے کا پردہ نہیں ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اپنا اونٹ بٹھا لیا اور کہا کہ پیچھے بیٹھ جاؤ. دیکھا بھائی، یعنی اپنے دوست کی قریبی اتنی بیوی اور اتنا قدیم تعلق. حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ خاتون ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر یا ہجرت کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت تعاون کیا. ذات النطاقین ان کو کہا گیا. تو سوچا اتنا وزن گھٹر لے کر کے جا رہی ہیں، حالانکہ بہت شہزادیوں کی طرح ان کی زندگی رہی تھی. حضرت ابو بکر بہت پیسے والے لوگ تھے، تو پیسے والے تھے تو بہت آرام دہ زندگی حضور نے گزاری تھی. جب ان کی شادی ہوئی تو ان کو روٹی نہیں بنانی آتی تھی. اتنی شہزادی والی زندگی گزاری تھی کہ ان کو روٹی نہیں بنانی آتی تھی. تو انصار کی عورتوں نے ان کو روٹی بنانا سکھایا تھا. زبیر ابن العوام کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، ایک گھر تھا، ایک گھوڑا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی زمین ان کو دے دی تھی. حضرت ابو بکر اتنا پیسے والے ہونے کے باوجود اس غریب آدمی سے شادی کرا دی، کیونکہ بھائی وہ انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی. تو کچھ نہیں دیکھا کہ کیا ہے ان کے پاس، سب جگہ جنت کے بطارت ہے، اتنے نیک آدمی ہیں. اب اپنی بیٹی کو شادی کرا دی حضرت اسماء بنت ابی بکر کی. اب وہ بیچاری کہتی ہیں گھر کا بھی خیال میں رکھتی، گھوڑے کا بھی خیال میں رکھتی. کچھ آتا جاتا مجھے تھا نہیں، سیکھا آہستہ آہستہ سارا کام. اور اللہ کے نبی نے ایک تھوڑا سا زمین دے دی تھی تو وہاں سے لکڑی کاٹ کر کے لا رہی تھی. یعنی اتنی محنت کرتی تھی وہ کہ حضرت ابو بکر کو جب بعد میں پتا چلا کہ بیٹی اتنی پریشان ہے تو ایک غلام ان کو ہدیہ کر دیا. تو کہتی ہیں کہ جب میرے ابا نے غلام ہدیہ کیا مجھ کو، کأنما اعتقنی، تو مجھے لگا کہ میں غلام بنی ہوئی تھی، اب جا کر کے مجھے آزادی مل گئی. غلام آ جانے کے بعد مجھے لگا کہ میں آزاد ہو گئی ہوں. اتنا کام کرتی تھی. کہتی تھی کہ ان کی بھی خدمت، ان کے گھوڑے کی بھی. یہاں مسلمان عورت کا معاملہ ہے، بولتی ہے 7 سور کی خدمت نہیں کروں گی. اسماء بنت ابی بکر کہہ رہی ہیں زبیر کے گھر کا بھی خیال رکھتی تھی، ان کے گھوڑے کا بھی خیال رکھتی تھی. اور یہاں مسلمان عورت کہتی ہے کہ میں اپنے ساس سسر کی خدمت نہیں کروں گی. بھائی ساس سسر کی خدمت واجب ہے، مستحب ہے، وہ میں بحث میں فقہی نہیں جاتا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ مثال کیا ہے ہمارے سامنے. جو بحث ہے فقہی کی ساس سسر کی خدمت واجب ہے کہ نہیں واجب ہے، اس بحث میں نہیں جا رہا. ایک مثال ہمارے سامنے کیا ہے کہ شوہر تو شوہر اس کے گھوڑے کی بھی خدمت کر رہی ہیں. تو آئیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بٹھا دیا کہ آؤ بیٹھ جاؤ. مطلب وہ بائک کی طرح نہیں ہوتا تھا کہ جسم سے جسم لگا کر کے بیٹھیں گے, فاصلہ ہوتا ہے نا, کجاوا بڑا لمبا ہوتا ہے. اونٹ کے کوہان کے اس طرف ایک آدمی بیٹھا ہے, کوہان کے اس طرف ایک انسان بیٹھ سکتا ہے. تو کہا پیچھے بیٹھ جاؤ. کہتی ہے میرے دل میں خیال تو آیا, لیکن پھر مجھے زبیر کی غیرت یاد آ گئی. کہیں زبیر کو اس بارے میں نہ غیرت آ جائے کہ میں, حالانکہ اللہ کے رسول ہے بھائی, اللہ کے رسول پہ کون غیرت کر سکتا ہے, پر کہہ رہی ہے مجھے زبیر کی غیرت یاد آ گئی تو میں نے منع کر دیا کہ میں نہیں بیٹھوں گی. مسلمان عورت اتنی باغیرت ہوتی ہے. ہاں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے رضائی چچا ملنے کے لیے آئے, کہا میں ملنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول اجازت نہیں دے دے میں ان سے نہیں ملوں گی, مجھے نہیں پتا کہ میرے لیے محرم ہے کہ نہیں محرم ہے. اللہ کے رسول سے پوچھوایا کہ بھائی میرے جو رضائی یعنی جن کا میں نے دودھ پیا تھا ان کے شوہر کے بھائی ہیں, تو جن کا دودھ پیا ان کے شوہر رضائی باپ ہو گئے اور یہ رضائی چاچا ہو گئے, تو کیا میں ان سے مل سکتی ہوں, یہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وہ تمہارے لیے محرم ہے تو تم ان سے مل سکتی ہو. جب اللہ کے رسول نے اجازت دی تب جا کر کے ان سے ملی. اتنا شوہر کی غیرت کا لحاظ کرتی مسلمان عورت. حضرت سودا کے والد کا جو ہے نا وہ ایک بیٹا تھا ایک لونڈی سے, اس بیٹے کے نسب کے بارے میں اختلاف ہو گیا, لمبی حدیث ہے. ایک دوسرے صاحب نے جو ہے نا دعویٰ کر دیا کہ ان کی لونڈی سے میں نے زنا کیا تھا اور یہ بیٹا اسی زنا سے پیدا ہوا ہے, اور کسی حد تک ان کا دعویٰ صحیح بھی تھا, پر شریعت میں کیا ہے, جس کے بستر پہ بچہ پیدا ہوا نسب اسی کا مانا جائے گا. تو اللہ کے رسول نے فیصلہ تو حضرت سودا کے, کافر تھے وہ, حضرت سودا کے والد کے حق میں کیا, پر حضرت سودا سے کہا اب یعنی قانون کے اعتبار سے تو وہ ان کا بھائی ہوا, لیکن یہ بات سب کو محسوس ہو رہی تھی کہ بس قانونی فیصلے کی وجہ سے فیصلہ ان کے حق میں کیا گیا, ورنہ واقعتاً وہ زنا سے پیدا ہونے والا بچہ ہے. تو اللہ کے نبی نے فیصلہ تو کر دیا, پر حضرت سودا سے کہا اس سے پردہ کرنا. حضرت سودا کی کافی عمر ہو چکی تھی, حتیٰ کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی, پر حضرت سودا زندگی بھر اس کے سامنے نہیں آئی, زندگی بھر اس کے سامنے نہیں آئی. حالانکہ قانونی طور پہ وہ بھائی ہی تھا, لیکن حضرت سودا زندگی بھر سامنے نہیں آئی. تو مسلمان عورت نہ اپنے شوہر کی غیرت کا بہت لحاظ کرتی ہے, وہ بہت وفادار رہ کر کے زندگی گزارتی ہے. اور یہ ماشاءاللہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ مطلب یہ ہے, یہ ہماری معاشرے کی عورتوں میں ہے. بھائی اگر کسی عورت کو بہت ساری مطلب کچھ کیسز ایسے آئے جس میں عورت جو ہے وہ دوسرے مرد کے ساتھ انوالو ہو گئی, جب سامنے مسئلہ آیا اور کاؤنسلنگ کی گئی, وجاہت معلوم کی گئی, تو عورت نے کہا شوہر ٹائم ہی نہیں دیتا ہے. شوہر نہیں ٹائم دے رہا ہے, اس سے طلاق لے لو. شوہر اگر آپ سے ایموشنل تعلق نہیں ہے, آپ کو وقت نہیں دے رہا, اس کی کوئی جسمانی پریشانی ہے, آپ کا اس میں دل نہیں لگ رہا, اس کا آپ میں دل نہیں لگ رہا, اس سے اس بات کی اجازت نہیں مل جاتی کہ اب دوسرے مرد کے ساتھ تم انوالو ہو سکتی ہو. آپ کا اگر اپنے شوہر کے ساتھ نہیں جم رہا معاملہ, طلاق لے لو اس سے, پھر جس سے نکاح کرنا ہے نکاح کر لو. اس کے نکاح میں رہتے ہوئے دوسرے مرد سے تعلق نہیں قائم کرنا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں جم رہا, تو اس حلال رشتے کو حلال طریقے سے ختم کر کے دوسرا حلال رشتہ بنا لو. لیکن ایک حلال رشتہ نہیں جم رہا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب حرام کرنے کا آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا. سمجھ رہے ہیں نا. بہرحال 7ویں چیز یہ ہے, وہ مسلمان عورت ہمیشہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے فراق میں رہتی ہے, تو ہر وہ کام کرتی ہے جس سے اس کا شوہر خوش ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت کون سی ہے, تسرہ اذا نظرہ, جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو اپنے شوہر کو خوش کر دے. تو اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے ہر طرح کا کام کرتی. خاص طور پہ مسلمان عورت اپنے شوہر کے لیے زینت کرتی ہے. مسلمان عورت کو اصلاً جو زینت کی اجازت ہے وہ اسی لیے تاکہ اس کا شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو. مسلمان عورت اسی لیے زینت کرنی چاہیے, اس کو میک اپ اسی لیے کرنا چاہیے اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے, ہے نا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کنواری لڑکیوں کے لیے زینت کرنے کا, بہت زیادہ میک اپ کرنے کا مزاج نہیں تھا. وہ کس کے لیے میک اپ کرے گی بھائی, اس کو تو کوئی دیکھنے والا نہیں. ٹھیک ہے چھوٹے موٹے اس کی بات نہیں کر رہا, کم عمر ہے تو اپنی سہیلیوں کے بیچ میں کچھ کر لے, لیکن زینت کر کے باہر دوسرے مردوں کو اٹریکٹ کرنا تو نہیں اس کا مقصود ہونا چاہیے نا. اصل زینت کس لیے ہے, تاکہ عورت سجے سورے, اس کا شوہر اس کو دیکھ کر کے خوش ہو. اصل زینت اسی لیے تاکہ شوہر کو خوش کرنا ہے. ہمارے معاشرے میں شوہر ہی ایک بدنصیب ہے جس کے لیے عورت زینت نہیں کرتی. ہاں, اس کے لیے نہیں میک اپ کرے گی. اس کو پکنک پہ جانا ہے میک اپ کر کے جائے گی, مال میں شاپنگ کرنے جانا ہے خوب میک اپ کر کے جائے گی, شادیوں میں تو اچھا خاصا پارلر سے میک اپ تھوپ کر کے جائیں گی, جلسوں میں بھی میک اپ کر کے تیار ہو کے جائیں گی.
شوہر کے لیے نہیں میک اپ کریں گے. شوہر بیچارہ محروم ہی رہتا ہے. ہاں اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا معاملہ تھا؟ شوہر ہی تھا جس کے لیے زینت کی جاتی تھی. اگر زندگی میں شوہر نہیں تو عورتیں زینت نہیں کرتی تھیں. شوہر اگر کہیں سفر پر گیا ہوا ہے یا جہاد پر گیا ہوتا تھا تو ایسی عورتیں زینت میں نہیں رہتی تھیں. ان کو مغیبات کہا جاتا تھا. وہ عورتیں جن کے شوہر غائب ہیں تو ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ مغیبہ عورتیں. تو مغیبہ عورتیں ایسی رہتی تھیں سادگی کے ساتھ, وہ زینت نہیں کرتی تھیں. ان کو دیکھ کر کے سمجھ میں آتا تھا کہ ان کا شوہر آج کل شہر میں نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ, عثمان ابن عفان نہیں, عثمان ابن مظعون, ان کی بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئیں تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ کوئی بناؤ سنگار نہیں ہے تو کہا بھائی عثمان ابن مظعون تو مدینہ میں ہی موجود ہے, پھر تم نے اپنی حالت مغیبات کی طرح کیوں بنا کر کے رکھی ہے جیسے کہ تمہارا شوہر ہی نہ ہو. تو ان کی بیوی نے کہا میں کس کے لیے بناؤ سنگار کروں, ان کو تو دن کے روزوں اور رات کی نمازوں سے ہی فرصت نہیں ہے. دن بھر روزہ رکھتے ہیں, رات بھر نماز پڑھتے ہیں, مجھے دیکھتے نہیں, میرے پاس آتے نہیں, کیا بنوں سوروں میں. تو حضرت یعنی آپ سوچئے شوہر نہیں دیکھ رہا ہے تو بناؤ سنگار ہی نہیں کر رہی. ہمارے یہاں ٹیکسی ڈرائیور کے لیے بناؤ سنگار کرے, سڑکوں پہ چلنے والے مردوں کے لیے بناؤ سنگار کریں گی, شادی میں آنے والے مردوں کے لیے بناؤ سنگار کریں گی, شوہر کے لیے نہیں کریں گی. وہ کہتے ہیں نا, ایک ٹیکسی میں آدمی اپنی بیوی کے ساتھ آ کر کے بیٹھا, کہیں شادی میں جا رہا تھا, تو ڈرائیور نے بولا میڈم یہ میچ نہیں کر رہا ہے آپ کی لپسٹک آپ کے کپڑے پہ, میرے خیال سے آپ کو یہ والے کلر کی لپسٹک لگانی چاہیے اور یہ والا مسکارا لگانا چاہیے. شوہر کو غیرت آ گئی, بھائی میری بیوی, تم کون ہوتے ہو بولنے والے بیچ میں کہ اس کو کون سا میک اپ کرنا چاہیے. تو ڈرائیور نے بولا یہ آپ کے لیے میک اپ کر کے کبھی تیار ہوتی ہیں گھر میں؟ یہ تیار ہو کر کے سج سور کر کے باہر آ کر کے ٹیکسی میں بیٹھ رہی ہیں, سڑکوں پہ چل رہی ہیں, تبھی تو انہوں نے میک اپ کیا. اکیلے میں کبھی آپ کے لیے میک اپ کر کے بیٹھتی ہیں گھر میں بناؤ سنگار کر کے؟ تو جب کیا میرے لیے ہے تو تقاضا بھی میں کر رہا ہوں. یہی صورت حال ہے. تو عثمان ابن مظعون کی بیوی کی شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے گئی حضرت عائشہ. اللہ کے نبی نے حضرت عثمان ابن مظعون کو بلایا اور ان کو سمجھایا کہ بھائی تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے, اس کا بھی خیال رکھو. یہ نہیں اسلام, یہ سب اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سفر سے واپس لوٹو فوراً گھر میں مت چلے جایا کرو, پہلے مسجد میں آؤ. پہلے جو سفر ہوتے تھے نا, لوگ جہاد میں جاتے تھے یا تجارت پہ جاتے تھے, دو ہی طرح کے سفر ہوتے تھے عام طور پہ. تو پہلے موبائل فون یا چٹھیوں کا مزاج تو تھا نہیں کہ آدمی چٹھی لکھ کر کے بتا دے میں فلاں تاریخ کو پہنچوں گا. وہ تو جب قافلے آ جاتے تھے لوٹ کر کے تب پتا چلتا تھا کہ اچھا فلاں صاحب جو سفر پر گیا تھا قافلہ وہ واپس لوٹ آیا ہے. اچانک خبر آتی تھی کہ وہ لوگ واپس آ گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے ڈائریکٹ گھر پہ مت چلے جایا کرو, پہلے مسجد میں آؤ, گھر پہ اطلاع دے دو کہ میں آ گیا ہوں. کیوں؟ لتستحد المغیبۃ وتمتشط الشعثۃ, تاکہ عورت جو ہے مغیبہ مطلب جس کا شوہر غائب تھا, وہ اپنے جو بال صاف کرنے ہوتے ہیں وہ سب صفائی کر لے. وتمتشط الشعثۃ, اور جو پراگندہ بالوں والی عورت ہے وہ کنگھی کر لے. یہ کون سکھا رہا ہے ہم کو؟ اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں. اپنے شوہر کے لیے کنگھی کرنا سکھا رہے ہیں, بال صاف کرنا سکھا رہے ہیں. مسلمان عورت کاجل بھی لگاتی ہے اپنے شوہر کے لیے نا, اس کو ثواب ملتا ہے. وہ حلال رشتہ ہے نا, حلال رشتے میں اپنے شوہر کو اپنے طرف اٹریکٹ کر رہی ہے, اسی کی وجہ سے تو شوہر حرام سے بچا ہوا ہے. بھائی حلال آپشن اگر اچھا رہے گا تو بندے کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ حرام کی طرف نہ جائے. جس کو جانا ہے وہ تو جائے گا, لیکن اگر ایک ایمان والا بندہ حرام سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کا جو حلال آپشن ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. مسلمان عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے بھائی, آج کے دور میں بلکہ ہر دور میں مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت ہے. اور یہ فتنہ خاص طور پہ آج کے معاشرے میں ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. جو حرام آپشنز ہیں وہ تو خوب بن سور کر کے اٹریکٹ کر رہے ہیں. آپ گھر سے باہر نکلیں, مال میں جا رہے ہیں سیلز گرل عورت, بینک میں جا رہے ہیں کیشیئر اکاؤنٹ پہ عورت بیٹھی ہوئی خوب بن سور کر کے, گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں, پلین میں جا رہے ہیں ایئر ہوسٹس عورت ہے, ہاسپٹل میں جا رہے ہیں نرس جو ہے خوب بن سور کر کے. ہر جگہ عورت جو ہے وہ بناؤ سنگار کر کے جو حرام آپشنز ہیں وہ سب اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں. پر ایک ایمان والا بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے اپنی دامن عفت کو سنبھال کر کے, اپنی عزت بچا کر کے ہر جگہ سے واپس جب گھر میں آ رہا ہے,
اتنا اپنے آپ کو بچا کر کے, تو جو اس کا حلال آپشن ہے وہ بھی تو ایسے ہی سچ سور کر کے رہنا چاہیے. حرام جو ہے وہ اتنا اٹریکٹ کر رہا ہے معاشرے میں, اور سارے حرام سے بچ کر کے بندہ جب اپنے حلال آپشن کے پاس آ رہا ہے تو اس کے تو کپڑے سے مسالے کی بدبو آ رہی ہے, لہسن پیاز کاندا چھیل کر کے رکھا ہوا ہے, بال پڑا گندا ہے, کوئی جسم پہ زیب و زینت نہیں ہے. تو حلال اگر آدمی کے پاس اچھی صورت میں اویلیبل نہیں رہے گا تو اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں حرام کے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آدمی کے لیے حرام جائز ہو جائے گا, جائز نہیں ہوگا, لیکن اس سے بچنے کے لیے حلال آپشن تو اس کے پاس موجود ہونا چاہیے اچھے سے نا. تو مسلمان عورت بہت زینت کرتی ہے, اپنے شوہر کے لیے بنتی سنورتی ہے. اب اور مردوں کو بھی بننا سنورنا چاہیے, یہ کیونکہ شوہر والا موضوع نہیں ہے نا. انشاءاللہ اگلے سفر میں کبھی موقع ملا تو شوہر کے لیے بھی اس کی کیا ذمہ داریاں اس پہ میں بات کروں گا. نارملی میں شوہر پہ پہلے بات کرتا ہوں, لیکن کیونکہ یہ تھا کہ بھئی خواتین کی مجلس ہے تو خواتین کو ان کی ذمہ داریاں بتانے کے لیے میں نے یہ موضوع لیا ہے. شوہر کے حقوق جو ہے وہ انشاءاللہ اس پر بات ہوگی جب موقع ملے گا. تو 8ویں چیز, مسلمان عورت اپنے شوہر کی جو جسمانی ضرورت ہے اس کا بھی بہت خیال رکھتی ہے. اور یہ یعنی ایسی چیز ہے جس کو شریعت نے بہت سختی سے عورت کو پابند بنایا ہے کہ مسلمان عورت اپنے شوہر کو اس معاملے میں نہ نہیں بول سکتی. یہ ہمارے عجیب سا آج کل میریٹل ریپ والا ایک جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. بھائی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں کندھوں پہ ڈالی ہیں اگر وہ ادا نہیں کرے گا, شریعت اس کو مجبور کرتی اپنی ذمہ داری ادا کرو. گھر کا خرچہ, کھانا پینا, یہ ساری چیزیں شوہر کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم کو پورا کرنا پڑے گا. ایسے ہی مرد کی جسمانی ضرورت پوری کرنا عورت کی ذمہ داری ہے. جب تک اس کی طاقت کے اندر ہے, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے, تب تک وہ اپنے شوہر کو اس معاملے میں نہ نہیں بول سکتی ہے. اللہ کے نے فرمایا مرد اگر اپنے بستر کی طرف بلائے اور عورت انکار کر دے, فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اللہ اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک کہ شوہر راضی نہ ہو جائے. تو اس معاملے میں عورتوں کو ذرا سمجھنا چاہیے بھائی عورتوں کا معاملہ مردوں کے معاملے سے مختلف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کی ضرورت جسمانی زیادہ رکھی ہے, عورتوں کی اتنی زیادہ نہیں ہے. عورتوں کو اس معاملے میں آدمیوں کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا ضرورت کم ہے تو شوہر کی بھی کم ہوگی. شوہر کی ضرورت زیادہ, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 3 4 تک کی اجازت دی ہوئی ہے. وہ تو بیچارہ آپ کے ڈر سے نہیں کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں عورتوں کا خوف ختم ہو جائے تو سب لوگ 2 2 3 3 کر لیں, 2 2 3 3 4 4 گھر لے کے رکھتے ہیں نا, استطاعت ہوتی ہے تو بیویاں بھی سب 2 3 4 رکھیں گے. وہ تو بیچارہ ایک کے ڈر سے نہیں کر رہا دوسری, تو آپ کے ڈر سے وہ نہیں کر رہا ہے تو کم سے کم اس کی ضرورت پوری کرنا تو آپ کی ایک ذمہ داری ہے, شرعی ذمہ داری ہے آپ کی. تو بہرحال 10ویں چیز یہ ہے کہ مسلمان عورت اپنے شوہر کا مزاج سمجھتی ہے تو اپنے تعلقات میں شوہر کی مزاج کا خیال رکھتی ہے. شوہر جن لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا ان سے نہیں ملتی ہیں, جن سے روابط اچھے نہیں سمجھتا ان سے روابط نہیں رکھتی ہے. اس کے اپنی اس معاملے میں شوہر کی یعنی شوہروں کو بھی اس معاملے میں اس قسم کی سختی نہیں کرنی چاہیے. جیسے بعض شوہر عورت پہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی نہیں مل سکتی ہے. ماں باپ سے تعلق ختم کرنا قطع رحمی ہے, اور بیوی کو اس بات پہ مجبور کرنا کہ وہ اپنے ماں باپ سے تعلق ختم کر لے, یہ گناہ پہ اس کو مجبور کرنا ہے. سوائے اس کے کہ جہاں پہ یہ ہو کہ ماں یا باپ اس کے رشتے میں خلل ڈال رہے ہیں, اس کو اپنے شوہر کا نافرمان بنا رہے ہیں تو الگ بات ہے, ورنہ بیوی کو اس بات میں نہیں مجبور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ سے تعلق ختم کر لے. وہ اتنا صلہ رحمی کرنا اس کی ذمہ داری ہے, شرعی ذمہ داری ہے. تو شوہر اس شرعی ذمہ داری سے اپنی بیوی کو روک نہیں سکتا. البتہ بہت ساری سہیلیاں, کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں نا جن کا کام ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان فساد پھیلانا. تو ایسے لوگوں سے جن کو شوہر پسند نہیں کرتا, عورتیں اپنے شوہر کے مزاج کے خلاف جو ہے نا وہ نہیں جاتی. آپ حضرت جو ہے وہ ام حبیبہ کو دیکھیں, ابو سفیان ان کے والد تھے. تقریباً 10 سال بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح کی تھی اور قریش کے لوگوں نے وہ صلح توڑ دی اللہ کے نبی کے ساتھ, اور پھر صورتحال یہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مکہ پہ حملہ کر سکتے ہیں. ابو سفیان اس وقت قریش کے سردار تھے, تو ابو سفیان مکہ میں آئے اللہ کے نبی سے صلح کی درخواست کرنے کے لیے. یہ تقریباً 10 سال بعد ام حبیبہ جو اللہ کے نبی کی بیوی تھی وہ کون تھی؟ ابو سفیان کی بیٹی تھی. تو 10 سال بعد اپنی بیٹی کے گھر پہ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لگا ہوا تھا, ابو سفیان جب اس بستر پہ بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے وہ بستر سمیٹ دیا. تو ابو سفیان کنفیوز ہو گئے. انہوں نے کہا تم مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھتی ہو یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ تو ام حبیبہ نے کہا یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے. وہ انت مشرک نجس, اور آپ مشرک ہیں, نجیس ہیں.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو زیب نہیں دیتا کہ اس پہ کوئی مشرک آ کر کے بیٹھے. یعنی اپنے شوہر کے مزاج کا اتنا خیال ہے. باپ ہے سگا, لیکن اس کے باوجود کیونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ تعلقات ایسے, مسئلہ خراب ہے, بستر میں اللہ کے نبی کے بیٹھانا گوارا نہیں کرنی. تو جس عورت کو یا جس مرد کو شوہر پسند نہ کرتا ہو کہ آپ کے گھر میں آئیں, اس کو اپنے گھر میں مت آنے دیجیے. جن سے میل ملاپ, ملاقات, تعلقات, خاص طور پہ کچھ سہیلیاں ایسی ہوتی ہیں نا جن کا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے اپنی دوسری سہیلی کو اس کے شوہر سے لڑانا. وہ اپنے گھر پہ پٹائی ہوتی ہوگی ان کی, لیکن اپنی سہیلی سے کیا لمبی لمبی باتیں کریں گی, میرے شوہر تو ایسے ہیں ویسے ہیں. اور عورت کو یہ لگے گا سب کے شوہر اچھے ہیں, میرے ہی شوہر ایک کام کے نہیں ہیں میرے. تو اگر جن سہیلیوں سے آپ کے شوہر کو پسند نہیں ہے کہ آپ رابطے میں رہیں, ان سہیلیوں سے رابطے میں نہیں رہیے. ایک بھی ایک مثالی خاتون کا طریقہ ہوتا ہے. 11ویں چیز, مسلمان عورت غم میں, تکلیف میں اپنے شوہر کو تسلی دینے والی ہوتی ہے, ہمدرد ہوتی ہے. بھائی انسان دنیا میں کتنا ہی بے سہارا ہو جائے, اگر اس کی بیوی گھر کے اندر مضبوط ہے نا, وہ دنیا بھر کی تکلیفیں جھیل لیتا ہے, زمانے سے لڑ پڑتا ہے جب تک اس کو گھر میں اچھا سپورٹ ملتا ہے. لیکن گھر میں اگر اس کا سپورٹ کمزور ہے نا, باہر وہ کمزور پڑ جاتا ہے. آدمی کا سب سے بڑا سہارا زندگی میں انٹرنلی اس کی بیوی ہوتی ہے. بیوی اگر سپورٹ نہیں کرے نا, آدمی باہر کچھ نہیں کر سکتا ہے. اندر گھر میں سپورٹ کی اس کو بہت سخت ضرورت ہوتی ہے. سماج معاشرے کی جو دنیا بھر کی سرگرمیوں کی تپش میں آدمی تپتا ہے نا, اس کو سکون کہاں آ کر کے ملتا ہے؟ اپنی بیوی کے گوشے میں آ کے سکون ملتا ہے. آدمی گھبراتا ہے تو سہارا کہاں تلاش کرتا ہے؟ اپنی بیوی کے پاس. اس لیے بیوی اگر سپورٹ ہٹا دینا, آدمی ٹوٹ جاتا ہے. آپ اللہ کے نبی کو دیکھیے نا, وہی آئی گھبرا گئے, کس کے پاس آئے؟ حضرت خدیجہ کے پاس. اور کیا خاتون ہے بھائی, کیا تسلی دی اللہ کے نبی کو. اللہ کے نبی سے بڑا حکیم, اللہ کے نبی سے بڑا سمجھدار کون ہوگا؟ پر سمجھدار سے سمجھدار آدمی کی زندگی میں کچھ ویک موومنٹ آتے ہیں نا, جہاں وہ خود کو بہت بے سہارا محسوس کرتا ہے. جب شوہر بے سہارا ہو جائے نا, اس کا سب سے بڑا سہارا کون بنتی ہے؟ اس کی بیوی بنتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس آئے گھبرائے ہوئے, ذہین ترین انسان ہے انسانی تاریخ کے, لیکن ہے کچھ معاملات میں آدمی اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتا. بھائی مرد ایک مرحلے میں آ کر کے بہت کمزور ہو جاتا ہے, اس کمزوری میں اس کا سہارا کون بنتا ہے؟ اس کی بیوی بنتی ہے. عورت بہت کمزور عورت ہے, لیکن اپنے شوہر کے لیے وہ قلعہ بن جاتی ہے, دھوپ میں اس کا سائبان بن جاتی ہے. گھبرائے ہوئے آئے, کہا زمیلونی زمیلونی, مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ, کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے. گھبرائے ہوئے. اس وقت عظیمت کا پہاڑ بن کر کے کون کھڑا ہوا اللہ کے نبی کے ساتھ؟ حضرت خدیجہ کھڑی ہوئی, تسلی دے رہی ہیں کہ میرے شوہر آپ تسلی رکھیں, آپ گھبرائیں نہیں, کلا لا یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں. آپ ایسا کہتے ہیں کہ آپ ضائع ہو جائیں گے, آپ تباہ ہو جائیں گے, آپ برباد ہو جائیں گے. نہیں نہیں, اللہ آپ کو تباہ و برباد نہیں کرے گا, اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, اللہ آپ کو ہلاک نہیں ہونے دے گا. آپ بہت نیک انسان ہیں, آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ آپ کو کچھ ہو جائے گا؟ اللہ آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا, آپ تو بہت نیک آدمی ہیں. انک لتصل الرحیم, آپ تو رشتہ نبھاتے, آپ تو سچ باتیں کرنے والے, آپ تو بے سہاروں کا سہارا بنتے, آپ پیسہ کما کر کے غریبوں فقیروں کی مدد کرتے, آپ تو حق کا ساتھ دینے والے لوگوں میں سے. آپ جیسے انسان کو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا. تسلی دی. پھر خود سے اپنے پھوپھی زاد بھائی کے پاس, ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئی, کاؤنسلنگ کرائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک مسلمان عورت ایسی ہوتی ہے, وہ پریشانی میں مضبوط بن جاتی ہے. عورت کمزور ہوتی ہے, پر جب شوہر پریشان ہوتا ہے نا, وہ مضبوط بن کر کے اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اس کو سہارا دیتی ہے, اس کی تسلی کا سامان بنتی ہے, اس کی ہمدرد بن جاتی ہے, اس کا سایہ بن جاتی ہے. عورت کو کمزور کہا گیا, لیکن اس کی طاقت کتنی بڑی ہے بھائی. ام سلیمی کا مثال دیکھیں, شادی ہو گئی ابو طلحہ سے, بیٹا ہوا ماشاء اللہ. ابو طلحہ سفر پہ گئے, بیٹے کی موت ہو گئی. دنیا میں ایک عورت کے لیے اولاد کی موت سے بڑا کون سا زخم ہوگا؟ بیٹے کی موت ہو گئی ہے. عورتیں تو پاگل ہو جاتی ہیں بچے کی موت پہ. شوہر سفر سے واپس لوٹا, اندازہ ہے نا کہ ابھی 2-4 مہینے کا سفر کر کے شوہر لوٹا ہے, تو اس کی ایک جسمانی ضرورت ہے اور مجھ سے ہی پوری ہونے والی ہے. اگر اس کے آتے ساتھ میں سارا اپنا غم لے کر کے بیٹھ جاؤں, وہ تو غم سے نڈال ہو جائے گا. جو ایک 4-5 مہینے سے بیوی سے دور ہے, وہ تو اپنی ضرورت ہی پوری نہیں کر پائے گا اس غم میں. نہیں بتایا شوہر کو کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا. سجی سوری زینت اختیار کی, شوہر آیا, کھلایا پلایا, جسمانی تعلقات جو بننے تھے وہ بن گئے.
جب شوہر اچھے سے سیٹسفائی ہو گیا, ضرورت اپنی پوری کر لی بیوی سے, تو کہا اچھا یہ بتاؤ, کسی نے اگر اپنی امانت ہمارے پاس رکھی ہو اور وہ ہم سے اپنی امانت واپس لے لے تو کیا ہم کو اس پہ غم کرنا چاہیے؟ ابو طلحہ نے کہا یہ تو کوئی غم کی بات نہیں ہے, جس کی امانت تھی وہ لے لیا واپس, تو ہم کو کون سا فرق پڑتا ہے کہ ہم اس پر غم کریں؟ تو کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی صورت میں جو امانت دی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی. کتنا پیار سے سمجھایا. ہاں, نہ صرف یہ کہ اس مشکل وقت میں خود کھڑی رہی عزیمت کا پہاڑ بن کر کے, بلکہ اپنے شوہر کو بھی تھام لیا. اور ہمارے یہاں آدمی جیسے ہی گھر میں پہلا قدم رکھتا ہے, عورت شکایتوں کی فہرست لے کر کے کھڑی ہو جاتی ہے. ابھی بیچارہ وہ دنیا بھر کی باتیں سن کر کے آیا ہے, کوئی باس کی جھڑکی سن کر کے آیا ہے, کوئی کسٹمر کی گالیاں سن کر کے آیا ہے, کوئی مینیجر سے لڑ کر کے آیا ہے, دنیا بھر کا ٹینشن باہر سے لے کر کے آیا ہے, کہیں قرض کا دباؤ ہے, کہیں کاروباری معاملہ پھنسا ہوا ہے, کہیں پیسہ دینا ہے, کہیں پیسہ لینا ہے, دنیا بھر کا ٹینشن اس کو ہے. گھر میں پہلا قدم رکھا, بیوی بھی شروع ہو گئی شکایت. ابھی اس کو پانی پینے کر سکون سے بیٹھنے کا موقع نہیں ملا, بیویاں شروع ہو گئی. بعض شوہروں کو لگتا ہے کہ میں یہیں سے آئی کیوں گیا, واپس چلے جاؤں گھر سے باہر, ہے نا. شوہروں کا یہ پرابلم ہے نا کہ وہ مطلب یہ بہت عجیب بات ہے کہ بیوی کے ہوتے ہوئے شوہر کو دوستوں کی صحبت میں آرام مل رہا ہے, کیونکہ بیوی وہ آرام دے ہی نہیں رہی گھر میں نا. وہ تو شکایتیں کر رہی ہیں, وہ تو صبح شام لڑ رہی ہے, وہ تو ہمیشہ نیگیٹو ہی بات کرتی رہتی ہے, اس کی تو شکایتیں ہی ختم نہیں ہو رہی ہے. تو آدمی ٹینشن سمجھ کر کے گھر میں ہی نہیں آ رہا بیچارہ, وہ 1-1 بجے تک باہر دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہے. شوہروں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر گھر میں شوہر کا رویہ ایسا ہے کہ وہ آپ سے دور ہو رہا ہے, تو کہیں اس کی وجہ آپ کے اخلاق تو نہیں ہے کہ آپ صبح شام جھگڑا کرنی ہے, تو آدمی ٹینشن میں ہی رہتا ہے بیچارہ. جس کو گھر میں ٹینشن رہے نا, وہ باہر تو کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا ہے. پھر باہر کوئی بڑا کام کرنا ہے تو گھر میں اس کے وسعت ہونی چاہیے, گھر میں اس کے سکون ہونا چاہیے. مسلمان عورت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے. اللہ کے نے فرمایا بہترین عورت کون ہے؟ تحفظہ فی نفسہا و مالہ, جو اپنی ذات کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے. گھروں میں عام طور پہ صورتحال یہی ہوتی ہے نا کہ آدمی جو بھی کماتا ہے بیوی کے پاس ہی لا کر کے جمع کرتا ہے. گھروں میں جو وزیر خزانہ ہوتی ہے وہ بیوی ہی ہوتی ہے. تو بیوی اپنے شوہر کے مال کو بہت احتیاط کے ساتھ خرچ کرتی ہے. اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی قیامت کے دن 2 سوال مال کے بارے میں ہوں گے, کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. کمایا کے معاملے میں بہت ساری عورتیں ہو سکتا ہے بچ جائیں, کیونکہ ہمارے یہاں عورتیں عام طور پہ کماتی نہیں ہیں, پر خرچ کرنے کے معاملے میں ڈبل جواب دینا پڑے گا ان کو, کیونکہ وہ جو مال خرچ کرتی ہیں, ایک تو ہر مال اللہ کا مال ہے تو وہ مال اللہ کا بھی ہے, اور پھر وہ مال اس کے شوہر کا بھی ہے. اس میں اگر کوئی غلطی کریں گی تو ڈبل جواب ہوگا کہ شوہر کا مال تھا, تم نے کیسے اس میں فضول خرچی کی. تو مسلمان عورتوں کو مال خرچ کرنے کے معاملے میں ذرا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہے. اور بہت ساری خواتین اس معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتی ہیں. بہت ساری عورتوں کی فضول خرچی ان کے لیے ایک بیماری بن جاتی ہے. گھروں میں یہی صورتحال چل رہی ہے نا. عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے صرف مردوں سے سوال نہیں ہوگا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, یہ سوال عورتوں سے بھی ہوگا نا, کہاں پہ خرچ کیا. میں تو سوچتا ہوں ہمارے معاشرے کی عورتیں صرف کپڑوں کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا تو کیسے جواب دیں گی. ہاں, اتنے کپڑے, یعنی ہر گھر میں صورتحال یہی ہے, کبڈ میں کپڑے رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے اور پہننے کے لیے کپڑے ہی نہیں ہے. مسلسل شکایت یہ کہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں بچے, اور کبڈ کھول کر کے دیکھو تو کپڑے رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں. اتنے کپڑے, جوتے, بیگ, ہر سیزن کے کپڑے, اتنے ٹائپ کے کپڑے, اتنے ٹائپ کے جوتے. اللہ رحم فرمائے, کیسے اللہ تعالیٰ کے آپ جواب دیں گی؟ ان کپڑوں کے بارے میں, ان جوتوں کے بارے میں, ان بیگز کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے جواب دینا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ کا مال تھا, اس کو ایسے فضول پانی کی طرح کیوں لٹا دیا. بھائی جب مارکیٹ جاتی ہیں کپڑا خرید کے لے آتی, آلو خریدنے کے لیے جائیں گی کپڑا خرید کے لے آئیں گی, ٹماٹر خریدنے کے لیے جائیں گی بیگ خرید کے لے آئیں گی. بعض عورتوں کو آبسیشن ہوتا ہے, بیماری ہے ایک طرح کی, ہاں, آبسیسیو شاپنگ ڈس آرڈر, ایک قسم کا ذہنی ڈس آرڈر بھی ہے. بعض عورتیں اینزائٹی میں نا شاپنگ کرتی ہیں. شاپنگ جو ہے نا وہ ان کی اینزائٹی کو کم کرتا ہے, ان کو راحت ملتی ہے شاپنگ کرنے سے. تو بھائی بے تحاشا شاپنگ, مطلب شاپنگ ایسا لفظ ہے نا, عورت شاپنگ لفظ سن لینا اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے. شاپنگ ضرورت ہونی چاہیے, شوق نہیں ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتوں کے لیے شاپنگ ایک شوق بن گیا ہے, ضرورت نہیں رہ گئی. مطلب ان کو بازار جانا ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ جا کے خریدنا کیا ہے.
بس شاپنگ کرنے جانا ہے, کیا خریدنا ہے وہ ابھی نہیں پتا ہے, جا کر کے فیصلہ کرتی ہیں کیا خریدنا ہے. یہ فضول خرچی بڑھانے کا بہت خراب رویہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ شاپنگ کرنا ہے, پر شاپنگ میں کیا کرنا ہے یہ ابھی نہیں پتا, وہ مارکیٹ جا کر کے ڈیسائیڈ کریں گی, اور مارکیٹ جائیں گی جو اچھی چیز لگی خرید لیا, ہے نا. بھائی اگر انسان یہ سوچ کر کے خریداری کرے نا, یہ اچھا لگا خرید لو, یہ اچھا لگا خرید لو, تو مارکیٹ میں تو بہت کچھ اچھا ہے, پوری مارکیٹ اٹھا کے آپ گھر میں نہیں لا سکتی ہیں. اسی لیے شاپنگ شوق کے تحت نہیں ہونا چاہیے, ضرورت کے تحت ہونا چاہیے. شاپنگ میں اصول یہ ہونا چاہیے بھائی آپ کو شاپنگ کرنا ہے, ایک لسٹ پہلے بنا لیں, گھر میں کن چیزوں کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے شاپنگ کرنی مجبوری ہے, آپ کی مجبوری میں شاپنگ کرنا چاہیے. لسٹ بنا لیں, یہ سامان چاہیے, اس کو لکھ لیں, بازار میں جائیں, جتنا آپ نے اپنی لسٹ میں لکھا ہے اتنا سامان خرید کر کے گھر پہ واپس آ جائیں. لسٹ والے سامان کے علاوہ اگر کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے, کوئی کپڑا اچھا لگ گیا, کوئی بیگ اچھا لگ گیا, دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ سامان خرید لینا چاہیے, تو جیسے ہی دل میں خریدنے کا خیال آئے نا, پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جیسے ہی کوئی غیر ضروری چیز خریدنے کا خیال ذہن میں آئے, یہ میں اپنی بیویوں کو بھی سکھاتا ہوں, جیسے ہی کوئی دل چیز خریدنے کو کہے نا فلاں چیز خرید لو اچھی لگ رہی ہے, کیا پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیونکہ یہ جو غیر ضروری سامان خریدنے کا خیال ہے نا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. فضول خرچی مت کرو, کیونکہ فضول خرچی کرنے والے کیا ہوتے ہیں, شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. تو یہ جو اندر سے خیال آ رہا ہے نا, یہ 5,000 کا جوڑا اچھا لگ رہا ہے, یہ 4,000 کی چپل اچھی لگ رہی ہے, یہ بیگ اچھا لگ رہا ہے, اس کو خرید لینا چاہیے, یہ برتن میں کتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں بھائی. ہاں, بعض عورتوں کو برتن خریدنے کا بہت شوق ہوتا ہے, بلا وجہ برتن خریدیں گی, کھانے والے 2 لوگ نہیں ہیں اور برتن رکھنے کی گھر میں جگہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو فضول خرچی کا خیال آ رہا ہے یہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے, تو اعوذ باللہ پڑھو تاکہ یہ خیال ذہن سے نکل جائے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی, یعنی ایک عورت کو, بیوی کو بازار پار کرا دو نا اور جیب سلامت رہے, تو یہ جیسے جنگ کا میدان پار کرنے جیسی چیز ہو گئی ہے کہ اس کو لے کر کے بازار سے گزر جاؤ اور جیب پر کوئی اثر نہ پڑے اس کا. بعض مرد حضرات ایک دم ہاتھ پکڑ کر کے بیویوں کا چلتے ہیں بازار میں, لوگوں کو لگتا ہے بڑی محبت ہے, حقیقت یہ ہوتی ہے نا ان کو پتہ ہے ادھر ہاتھ چھوٹا ادھر کسی نہ کسی دکان میں گھسے گی, تو ہاتھ پکڑ کر کے رکھتے اچھے سے تاکہ اس کو موقع ہی نہ ملے کسی دکان میں جانے کا. بھائی ادھر ادھر نہیں دیکھنے دیتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں ایک انوویشن ایسا ہونا چاہیے نا کہ عورتوں کو ایسے کوئی جیسے گھوڑے کو لگاتے ہیں نا, اگل بغل کی چیزیں نہیں دکھائی دیتی, ایسا کچھ لگا کر کے بازار میں جائیں, کوئی چیز دکھے ہی نہیں اگل بغل کی. اچھا یہ تو بھائی کسی زمانے میں فضول خرچی کرنے کے لیے بازار جانا پڑتا تھا, اب تو سارا بازار موبائل میں آ گیا. ہاں, یہ دھڑا دھڑ شاپنگ ہو رہی ہے. یعنی بعض عورتوں کی جو لسٹ آئی نا کہ بعض عورتیں اپنے آفس میں بیٹھ کر کے, میں نے بھی جلدی خبر پڑھی, آفس میں بیٹھ کر کے 4 5 8 گھنٹہ جو شاپنگ کے ایپس ہوتے ہیں اس پہ گزار رہی ہیں. Amazon ہے, فلپ کارٹ ہے, اجیو ہے, نائکا ہے. ہاں, 5 6 گھنٹہ صرف سامان دیکھ رہی ہیں, کارٹ میں بھرتی جا رہی ہیں. پہلے تو شوہر کو بازار لے جانا پڑتا تھا, اب تو سارا شاپنگ کر کے بار کوڈ بھیج دیا, بیچارہ پیمنٹ وہ کر رہے ہیں. یہ جتنے بھی ایپس ہیں موبائل میں نا ان کو ڈیلیٹ کریے. یہ جتنے آفرز آتے ہیں نا 20% 40%, یہ سارے آفرز نہیں ہوتے ہیں, یہ سب ٹریک ہیں, یہ جال ہے عورتوں کو پھنسانے کا. عورتیں کمزور دماغ کی ہوتی ہیں, آسانی سے اس ٹریک میں پھنس جاتی ہیں. 99% آفرز جھوٹے ہوتے ہیں, 40% 50%. 500 روپے کا سامان آپ کو 500 روپے میں دیتے ہیں, لکھا ہوتا ہے 80% ڈسکاؤنٹ ہے. جو سامان 500 کا ہے اس پہ لکھ دیتے ہیں اوریجنل پرائس 15,000 ہے, آپ کو 500 میں مل رہا ہے. آپ دھوکے سے, آپ کو لگتا ہے چلے 40% پہ مل رہا ہے خرید لو, 20% پہ مل رہا ہے خرید لو. کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہوتا ہے. وہ سب جو ہے نا عورتوں کی شکار کیا جاتا ہے. ہاں, وہ نائکا والے لگا دیتے ہیں 20% 40% آفر, بیچارے بندے کی جیب ڈھیلی ہو جاتی ہے. وہ نائکا سے جو سارا سامان آیا ہے وہ شوہر کے لیے استعمال بھی نہیں ہو رہا ہے, وہ استعمال بھی دوسرے کے لیے ہو رہا ہے بیچارے کے لیے. تو یہ سارے ایپس ڈیلیٹ کر دینے چاہیے. آن لائن شاپنگ ایک بہت بڑا جال ہے, اس میں نہیں پھنسنا چاہیے. آپ کو کرنا بھی ہے شاپنگ آن لائن, ایپ سے کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے. آپ جائیں گوگل کروم پہ, اپنے جو براؤزر ہے اس پہ جا کر کے لاگ ان کر کے سامان منگا لیں. کم سے کم نوٹیفیکیشن آف کر دینا چاہیے. اگر آپ ایپس ڈیلیٹ کرنے کا حوصلہ آپ کے اندر نہیں تو کم سے کم نوٹیفیکیشن اس کے آف کر دیں. بلا وجہ آپ کو نا فضول خرچی پر ابھارتے ہیں. اور یہ سمجھ کے رکھیں کہ یہ سارا جو مال ہے یہ شوہر کا مال ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی فضول خرچیوں سے بچائے. آپ تمام خواتین کو اللہ رب العالمین ایک اچھی بیوی بننے کی توفیق نصیب فرمائے,
اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ شکایت آئے گی امام صاحب کو بھی کہ صرف بیویوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ جب بھی موقع ملے گا جمعہ کے خطبے میں یا پھر ایسے ہی کسی مجلس میں شوہروں کی ذمہ داریوں پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ. ہاں ان کا بھی ٹائم آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ تو آپ کی خیر خواہی ہے، یہ کوئی آپ کی بدخواہی نہیں ہے، خیر خواہی ہے کہ آپ کو آپ کی ذمہ داریوں سے واقف کیا گیا ہے تاکہ آپ جہنم میں جانے سے بچ جائیں. تو اس میں کوئی آپ کا نقصان نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. It's Al Fajr Educational Foundation presentation.